منڈی تو بہت لاس پہ گئی اس دفعہ. لوگوں نے بڑا نقصان کیا, فارمرز نے بڑا نقصان کیا. لوگ تو ہزار ویلیو بیچ کر گئے. اگر میں یہ کہوں کہ دور حاضر کی کیٹل فارمنگ, یہ کیٹل فارمنگ نہیں, کیٹل مافیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, 100% صحیح. تیرے میرے کی جنگ شروع ہو چکی ہے اور وہ جنگ اب اس حد تک آگے جا چکی ہے کہ اس میں کوئی لمٹس نہیں رہی, کوئی ذاتیات نہیں رہی, کوئی مینرز نہیں رہے. اب کام بہت عجیب ہو گیا, مطلب بدتمیزی پہ آ گیا کام. تو آپ کو سنبھال سکتے ہیں؟ نہیں سنبھال سکتے. کیوں نہیں سنبھال سکتے؟ شروع بھی آپ لوگوں نے کیا تھا. فروخ کیٹل پر آنے کے بعد بچے کا ریٹ مارکیٹ سے 20 گنا 25 گنا 50 گنا بڑھ گیا. دوندا ویڑا جس کی ویٹ تقریباً 7 سے 8 من نکل رہا ہے, وہ منڈی سے ہو سکتا ہے ہمیں 6-7 لاکھ کا 8 لاکھ کا مل رہا ہے, جعفر سے مل رہا ہے یا دومیل سے مل رہا ہے. فروخ کیٹل پر وہ 35 لاکھ کا کیوں ہے؟ کہ ٹل ڈیٹ مرشد کو گئے ہوئے بھی میرے خیال میں 1.5 سال ہو گئے. اس دعوے کے ساتھ کہتا ہوں مرشد کا کوئی ایک بچہ مارکیٹ میں نہیں ہے. ایک خاص طبقہ ہے جو آپ سے آ کے بائی کرتا ہے وہ چیز, اور آپ سے ڈیمانڈ بھی کرتا ہے. اس ڈیمانڈ کے عوض میں ان کی ڈیمانڈ پر, ان کے شوق پر, اس طرح تم نہیں کہیں آپ 10 والا 20 میں اور 20 والا 30 میں بھی جاتا ہے. یہ بھی کانسیپٹ غلط ہے. مجھے تو اصل میں نے دیکھا منڈی میں اس طرح ہوا ہے. بتاتا ہوں, اٹک اور اٹک سے پنڈی گیپ تک کا ذکر کر رہا ہوں. مجھے پتہ ہے فیک بروکرز کے ذریعے, فیک فارمرز کے ذریعے, فیک بندوں کے ذریعے ریٹ لگتے ہیں مارکیٹ میں بیلوں کے. یار میں منڈی میں جانور اتاروں گا اپنے ڈیرے پر, تو آ جائیں اور آ کر جب پارٹی کھڑی ہوگی اس کے سامنے آ کے میں ریٹ کو بڑھا دوں گا, یا میں 20 لاکھ ہوں گا تو 19 لاکھ کہہ دے. پھر بندہ کھڑا ہوگا تو وہ کہے گا 19 لاکھ میرا ریٹ لگا ہوا ہے, میں کہیں تو میں 15 دے دیں. یہ ہوتا ہے سر مارکیٹ میں. یار مارکیٹ میں کیا پتا ہوتا ہو. سر حوصلہ رکھ کے بات کیجیے گا, میں بتا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس کچھ ثبوت ہے. پٹوہار میں ہمیشہ ریٹ لگتا تھا اس بیل کا جو دوڑتا تھا. 1 کروڑ 10 لاکھ آج سے 8 سال پہلے ڈبے ساریے کا لگا ریٹ. اس کے مالک نے نہیں دیا کہ میں اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. دوڑایا, اس نے لاکھوں روپے کے نماز بھی لیے, کروڑوں روپے گاڑیاں بھی کمائی, نام بھی کمایا. قربانی کی جانور کا 1 کروڑ 10 لاکھ 50 لاکھ 55 لاکھ 75 لاکھ ایک دیکھیں قربانی ہونی, اللہ کی راہ میں اس نے جانا ہے. گوشت کی قیمت بھی آپ لگا لیں, خوبصورتی کے بھی پیسے لگا لیں, اس کی فیڈ کے بھی پیسے لگا لیں, مالک کا خرچہ بھی نکال لیں, بزنس بھی نکال لیں, ڈیرے کے خرچے بھی نکال لیں, پھر بھی 1 کروڑ 10 لاکھ کا ویڑا خریدنا یا اس کا ریٹ لگوانا مارکیٹ کی زیادتی نہیں ہے. میں آپ کو اپریشیٹ تب کرتا جب آپ شیر دل 16 لاکھ کا خرید کر 1 کروڑ 10 کا نہ بیچتے, یا 1 کروڑ 10 لاکھ کا خرید کر اپنے گھر قربانی کرتے, پھر میں کہتا شوق ہے آپ کا. اس بار پکا ذہن ڈھول نہیں بجانا. آپ اپنے کمنٹس پڑھتے ہیں ویڈیو کے نیچے, سارے کی ویڈیو کے کمنٹس پڑھتے ہیں کبھی کبھی؟ ایک دفعہ پڑھے تھے, اب تو میں بالکل نہیں پڑھتا. سنا آپ کی دعوت کے بعد چھاپا ہی پڑا پولیس کی, ریٹ شیٹ پڑی پڑھوایا. میرے چاہنے والے کیوں ایسا کام کرتا ہے جس سے وہ چھاپا پڑے؟ اگر ایسا کام کیا ہوتا تو آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا. کیا وجہ کیا ہوئی تھی؟ وجہ یہ ہوئی تھی چاہنے والے بہت زیادہ ہیں. میں ڈرتا تو کسی کے باپ سے بھی نہیں, ڈرنا چاہیے بھی نہیں. میں ایک بات کر رہا ہوں نا, اپنا کھا رہے نا. منڈی میں جو ہوا آپ کے سامنے ہی تھا نا برو, جو کہ انگریڈینٹ اس کی صحت کے لیے اور کھانے والے کی صحت کے لیے شدید نقصان دہ ہیں. وہ جانور آپ ایک طرف وہ جانور تیار ہو رہا ہے لاکھ روپے میں سال کا, ایک طرف وہ جانور تیار ہو رہا ہے 4.5 لاکھ روپے. سب کچھ ہوتا ہے یہاں پہ, کون نہیں کر رہا. آپ بھی کر رہے ہیں الحمدللہ, آج تک حلف دے تو نہیں کی, اور اس پہ آپ کو ساری انفارمیشن ملے گی. ہاں پوری ڈیٹیل بلاگ ہوگا. میری جو کلیکشن ہے, کیا خرچہ آ رہا ہے, سب کچھ سامنے ہوگا. کتنے کا بک رہا ہے وہ بھی سامنے کر دوں گا. مطلب کہ رجب بٹ بننے لگے آپ؟ نہیں یار, وہ بھی تو یہی کرتے ہیں, صبح سے نکلتے ہیں شام تک ساری چیز دکھاتے ہیں. یار وہ اور چیز ہے نا. میں بزنس سکھا رہا ہوں لوگوں کو. یار کراچی میں آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کراچی کی مارکیٹ نہیں گئے. میں کراچی میں انشاءاللہ تعالی بہت جلد فروخ کیٹل کی برانچ کھولنے لگوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹی فور تماشا پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مہراب حبیب. آفٹر اے لانگ ٹائم, تقریباً 1.5 سال بعد میں اگین پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں. شوق میرا ویسا ہی ہے, کریز میرا ویسا ہی ہے, ٹیم میرا ویسے ہی انتظار کرتی ہے, لوگ بھی ہم سے پیار کرتے ہیں, انتظار کرتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں وقت کے ساتھ چینج کرنی پڑتی ہیں. لوگوں کی ڈیمانڈ کبھی چینج ہوتی ہے, کبھی پیار کرتے ہیں. تو آج کی جو پرسنالٹی میرے ساتھ پوڈ کاسٹ میں موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. کیٹل فارمنگ ایک نمایاں نام, ایک الگ نام, فتجنگی کا شوق پورے پاکستان میں ایک الگ طریقے سے کروانے والے فروخ شاہد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. فروخ کیٹل فارم کے آنر ہیں اور آج ہم ان کے ڈیرے پہ موجود ہیں. کچھ اچھے سوالات ہوں گے, کچھ پازیٹیو ہوں گے, کچھ نیگیٹو ہوں گے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میرا جو کنسیپٹ ہوتا ہے کہ قربانی کو آسان کرنا ہے, وہ کس طرح میں کر سکتا ہوں. کئی جگہ مجھے ہیٹ ملا, اس سال ہیٹ بھی کافی ملا کہ شاید میں نے گروپ بندی کر لی. بیل کو بیچنا قربانی کا آسان طریقے سے کس طرح ہو سکتی ہے. فروخ بھائی سے آج اچھے برے سب سوال ہوں گے. السلام علیکم فروخ بھائی. وعلیکم السلام. خیر سے آپ ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے جی تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنے وقت میں سے وقت نکال لیا ہمارے لیے. ہماری دوستی بھی ہے, گپ شپ بھی ہے. بالکل ایسے. تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ اچھے ماحول میں کچھ اچھی باتیں بھی ہو جائیں, کچھ نیگیٹو بھی ہو جائیں, کچھ پازیٹیو بھی ہو جائیں, کچھ لوگوں کو شوق بھی کروا دیں. بالکل ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیں کہ ویسی حالات واقعہ ٹھیک چل رہے ہیں فارم کے؟ الحمدللہ. سیزن 2025 کیسا رہا؟ سیزن 2025 بہت اچھا رہا, میری امیدوں سے الحمدللہ بہت اچھا رہا. منڈی تو بہت لاس پہ گئی اس دفعہ, لوگوں نے بڑا نقصان کیا, فارمرز نے بڑا نقصان کیا. لوگ تو ہزار ویلیو بیچ کر گئے.
आपकी मंडी हमारी तो बहुत अच्छी गई है अल्हम्दुलिल्लाह. आपने 3 दिन पहले बेच दिया था ना माल. हाँ, हम चांद की 6 को हम लोग फारिग हो गए थे. ठीक है. तकरीबन मैंने जानवर जो मंडी से सेल किए हैं वो 39-39 जानवर मैंने मंडी से सेल किए. मेरा बहुत अच्छा 39 जानवर आपने 5 से 6 दिन में सेल किए? 4 दिन में. 4 दिन में हाँ, सेल किए. पहले दिन तो हमने कोई उतारा नहीं था. ठीक है. तो तकरीबन 4 दिन में हमने अल्हम्दुलिल्लाह. आपने और सलमान भाई ने एसके फंड मिल के इकट्ठा. हाँ, एसके कैटल हो गया, मैं हो गया, डेरा लजपाल हो गया, लेकिन उसमें मोस्टली जानवर मेरे ही थे. ठीक है. तो उसमें ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि दौरे हाजिर की कैटल फार्मिंग, ये कैटल फार्मिंग नहीं, कैटल माफिया है. बिल्कुल ऐसे ही है. क्या कहेंगे इस बारे में? 100% सही कह रहे हैं. है कैटल माफिया? अब इस काम में पहले तो चल रही थी फार्मिंग. हाँ. और फार्मिंग था एक बड़ा अच्छा, इसमें एटमॉस्फेयर हुआ करता था, एक यूनिटी होती थी, और उसमें इस तरह होता था कि सब एक दूसरे का ख्याल करते थे, शौक को प्रमोट करते थे. लेकिन अब वो शौक कहीं रह गया है और अब जंग शुरू हो चुकी है. और दिखावे की जंग, तेरे मेरे की जंग शुरू हो चुकी है. और वो जंग अब इस हद तक आगे जा चुकी है कि उसमें कोई लिमिट्स नहीं रही, कोई ज़ातियात नहीं रही, और कहते हैं ना कोई मैनर्स नहीं रहे. तो अब काम बहुत अजीब हो गया, मतलब बदतमीज़ी पे आ गया काम. अब तो आप इसको संभाल सकते हैं? नहीं संभाल सकते. क्यों नहीं संभाल सकते? शुरू भी आप लोगों ने किया था ना. हाँ, मैं इस तरह से आपको कह सकता हूँ कि उसमें शुरू दिन से एक यूनियन जो कि चलती आ रही थी, मैं उस यूनियन का हिस्सा रहा हूँ. हाँ. और उसमें ये होता था हर बार 2 हिस्सों में डिवाइड होती थी. ठीक है. तो एक जो कि था उसी के साथ हम चलते रहे, बहुत ज़्यादा मेहनत भी की, बहुत टाइम भी किया, आपको पता है, सारी प्रमोशन भी की. हाइप शुरू दिन से अल्लाह पाक ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दी हुई थी, कस्टमर्स की तरफ से भी, फैंस की तरफ से भी. तो मतलब उस चीज़ को मैं लेके चला, मैंने मिल बांट के किया सब कुछ. लेकिन मेरा कुछ बीच में 2-4 ऐसे वाक़यात हो गए कि जिसने मुझे लिटरली सेल्फ चेक के ऊपर मजबूर कर दिया कि नहीं यार रुक जाओ, सबके चक्कर में अपना का बड़ा मत करो. तो जब वो मामलात हुए तो फिर अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं साइड पे हो गया हूँ, सबसे साइड पे हो गया हूँ. ओके. आपने नोट किया होगा, वरना ईद के बाद मैं हर आपको महफिल में नज़र आता था, हर गैदरिंग में मैं प्रोमिनेंट होता था, सामने होता था. लेकिन अब आपको मैं किसी गैदरिंग में ना नज़र आया हूँ और ना टिल एंड मैं आपको नज़र आऊँगा. मैं साइड पे हूँ. ठीक है. मुझे बताएं कि फ़रूख कैटल के ऊपर जो बैल आ रहे हैं, जो मंडी में बैल आ रहे हैं, चूँकि ये पोठहार का शौक है, इसी ज़मीन की ये मतलब जो पैदावार है, चिट्टे वेड़े, फतजंगी वेड़े जिनको आप कहते हैं, धनी नस्ल कहते हैं. धनी फतजंगी अलग अलग हो गए, बड़ी सारी चीज़ों में फ़र्क भी आ गया. ये अब आपने फ़र्क निकालना है कि ऐसा क्यों है. लेकिन मुझे ये बताएं कि फ़रूख कैटल पर आने के बाद बच्चे का रेट मार्केट से 20 गुना, 25 गुना, 50 गुना बढ़ क्यों जाता है? ये तो मतलब कि एक दोंदा वेड़ा जिसकी वेट तकरीबन 7 से 8 मन निकल रहा है, वो मंडी से हो सकता है हमें 6-7 लाख का, 8 लाख का मिल रहा है, जाफर से मिल रहा है या दोमेल से मिल रहा है. फ़रूख कैटल पर वो 35 लाख का क्यों है? यार देखें मेराब, ये वो एक टॉपिक है, ये बात है जो कि पिछले 2 साल से ये शुरू हुई थी आपकी एक 10 सेकंड के क्लिप से. उसको मैं अभी तक लोगों को समझा नहीं पाया, ना किसी ने समझने की आज माइक भी है, फ्रेम भी है, टाइम भी है, आज समझाएं. अब मैं आपको समझाता हूँ. आपने कहा जी फ़रूख कैटल पे जानवर आ गया तो वो 10 लाख का जानवर 35 लाख का कैसे हो गया? कैसे हो गया? ऐसी बात है. चलें ये चीज़ आपकी मान ली कि अव्वल तो ये रियलिटी है नहीं. ठीक है. अगर 1 मिनट के लिए हम इसको रियलिटी मान भी लेना तो ये पॉसिबल नहीं है. अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह. चले फ़रूख कैटल पे तो ये काम चल रहा है एज पर यू. ठीक है, चले तो चल रहा है जी, ये 10 वाला 35 का बिक गया. व्हाट, जब हम मंडी में आ गए, मैंने अपने डेरे के 26 जानवर ज़ाती जो कि फ़रूख कैटल पे तैयार हुए थे, मैंने मंडी जाके सेल किए हैं. मंडी में तो आपके आमने सामने लेफ्ट राइट एक मार्केट आ गई ना, उसमें तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि एक चीज़ अगर आप 35 की कह रहे हैं, आपके साथ वाला वो 10 लाख की दे रहा है, तो लोग पागल तो नहीं है कि वो फ़रूख से ही लेंगे. या अल्लाह माफ़ करे कि ऐसा तो है नहीं कि फ़रूख के ही जानवर की कुर्बानी लग रही है तो किसी और के की लग नहीं रही. वो चक्कर तो है नहीं. तो ये एक मिथ बनी हुई है. अलबत्ता जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जानवर होते हैं, उनमें कुछ जानवर ऐसे नायाब होते हैं जो कि एक लेमैन की नज़र में शायद वो जानवर 10 लाख रुपए का ही हो, वो 10 मन का ही हो, लेकिन एक समझदार, एक शौकीन, एक फार्मर, एक ब्रीडर, इनकी नज़र में वो मुनफरिद होता है जानवर. उसका रेट ज़रूर, उसका रेट फिर ज़मींदार या शौक वाला बंदा ज़्यादा लगाता है. बिल्कुल ऐसे ही. डिमांड भी ज़्यादा होती है. मैं आपको बताता हूँ किस तरह. आपके पास लेट सपोज जो ओवरऑल थीम चल रही है ना मार्केट की, हर फार्म के ऊपर 10 से 15 जानवर लोग रखते हैं. और बेसिकली कमाने के लिए तो बहुत कम कोई बंदा होगा जो ये एज ए बिजनेस लेके चल रहा है. हम इसको एज ए बिजनेस लेके चल रहे हैं, मैं इस चीज़ को ऑन करता हूँ. लेकिन बाकी सब तो शौक कर रहे हैं ना. 15 जानवरों में एक्सेप्शनल केस निकलना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है. ठीक है. एक ऑन द अदर हैंड अगर एक जगह के ऊपर 100 जानवर आ रहा है तैयार होने के लिए,
اس 100 جانوروں میں سے ایکسیپشنل 1 یا 2 کیسز نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے. ان ایکسیپشنل کیسز کے جانوروں کی ریٹ بھی ہائی ہوتا ہے, ان کا نام بھی ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا مرشد کب کا جا چکا ہے, مرشد کے بعد بھی ایک سیزن اینڈ ہو چکا ہے, دوسرا سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے, لیکن مرشد سٹل اینڈ مطلب ڈسکشن چل رہا ہے. آپ میری کوئی پوسٹ دیکھیں اس کے اوپر نیچے عوام مجھ سے ڈیمانڈ کر رہی ہے بھائی مرشد کا بچہ, مرشد کا بھائی, مرشد, مطلب وہ ایکسیپشنل کیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح مطلب ہمارے پاس مارجن اس لیے زیادہ ہوتا ہے, یا مطلب پہلے مرشد نکلا, اس کے بعد شیر دل نکل آیا, ٹھیک ہو گیا. اس میں دیکھیں مرشد اللہ تعالیٰ نے مجھے گفٹ دیا, اللہ کی طرف سے تحفہ تھا. نہیں پتہ لگا تھا یہ اتنی گروتھ کرے گا یا یہ چیز بن جائے گا, نہیں پتہ تھا. نہیں یہ تو پتہ تھا, تبھی اس کے میں نے اس ٹائم پہ کتنے پیسے بھر دیے, مطلب 5 گنا اوپر میں نے خریدا تھا نا مرشد سے ہی, تو یہ ساری سٹوری سٹارٹ ہوئی. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے تحفہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھ بھی دی ہے نا. اب ایک تو آپشن وہ تھا کہ میں اس تحفے کو لے کے بس اس میں مگن رہتا اور ناچتا گاتا رہتا, خوشی مناتا رہتا اور اس کو سیلیبریٹ کرتا رہتا اور عید آتی اور وہ چلا جاتا. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا نا, ٹھیک ہے, اشرف المخلوقات بنایا ہے, تو میں نے اپنے اس دماغ کو یوز کیا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر ایک نایاب چیز دی ہے تو اس نایاب چیز کو میں لمبے عرصے لے کے چل سکوں. میں نے اس کی کروائی بریڈ, اور الحمدللہ اس لیول کی منوپلی مرشد کے بچے سیٹ کر چکے ہیں. میں بھی آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ جہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہے ہمارا خود کا بھی. میں کسی مطلب میں مارکیٹ کو نہیں وہ کر رہا. اسی کی وجہ یہ ہے کہ ٹل ڈیٹ مرشد کو گئے ہوئے بھی میرے خیال میں 1.5 سال ہو گیا ہے. ٹل ڈیٹ میں یہاں پہ آپ کے کیمرہ پہ یہ چیز دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, مرشد کا کوئی ایک بچہ مارکیٹ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. مطلب جتنے بچے ہیں وہ آپ کے اپنے پاس ہیں, جتنے بچے ہیں وہ جو مرشد کے ہیں. ٹھیک ہے. اب ریزیبلنس بیس پہ اگر آپ مرشد کے بچے بنانا شروع کر دیں گے تو پھر تو شاید ہر کسی کے پاس نکل آئے. اگر پنک نوز ہے, آئیز بلیک ہیں تو آپ کر لیں. اللہ تعالیٰ کا کرم اس پہ یہ ہوا, میری نیت صاف تھی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں نا انما الاعمال بالنیات, اللہ تعالیٰ جو اعمال کا دار و مدار جو نیتوں پر ہے, میری نیت اس کو لے کے بڑی صاف تھی, شوق سے میں نے پالا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بریڈ مجھے ویسی دے دی جیسا وہ خود تھا, جس کے چانسز خیر بہت کم ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں نا کوئی چیز بہت نایاب نکل ہے تو اس کی بریڈ ایسی نہیں آتی. ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں, جنہوں نے دیکھا ہے وہ مانتے ہیں 2026 میں ہمیں نظر آئے گا وہ سب کچھ. 26 میں اس کے بچے جوان ہو رہے ہوں گے, 27 سے وہ قربانی کے لائق ہوں گے. آپ نے تو کہا تھا میرے پہلے انٹرویو کہ 26 میں بیچوں گا. 26 میں مرشد کے بچے سیل کر رہا ہوں نا, کر رہے ہیں, لیکن وہ اگلے سال کے ہیں. ٹھیک ہے. 26 میں میری ہوم بریڈ آ رہی ہے. اوکے. ٹھیک ہے. میری ہوم بریڈ میں مرشد سے پہلے ایک جانور تھا جو آج تک کا, میں اس بات پہ کہہ رہا ہوں, ٹل ڈیٹ کا سب سے بڑا جانور تھا, وہ بھی الحمدللہ میرے پاس ہی تھا. اس نے اتنی فیم نہیں پکڑی, اس کا نام تھا جن. ٹھیک ہے. چلیں آپ کے سوال سے سوال نکلا. ایک سیزن میں 2023 میں میرے پاس 2 جانور تھے بہت نومینیٹڈ. ٹھیک ہے. ایک تھا مرشد, 3 تھے سوری, ایک تھا مرشد, ایک تھا رانجھا, ایک تھا جن. ٹھیک ہے. اگر آپ جن جانور کو کسی سے بھی پوچھیں یا آپ اس کی کوئی ویڈیو اٹھا کے دیکھیں, وہ کم از کم 1.5 فٹ مرشد سے لمبائی میں زیادہ تھا, 1.5 فٹ سے 2 فٹ مرشد سے ہائٹ میں زیادہ تھا. اتنا بڑا جانور تھا, ہم نے آج تک اتنا بڑا جانور نہیں دیکھا. تو مرشد سے پہلے میں اس کی بریڈ لے رہا تھا. صحیح. اس کی بریڈ جو ہے وہ اس سال آ رہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. مطلب اب وہ اس ہائپ اور اس ریٹ کو نہیں پہنچا جہاں مرشد پہنچ گیا, کیونکہ مرشد کے اندر جو میڈیا کا ذرا دورہ تھا. اب میڈیا کا نہیں, وہ مرشد میں کوالٹیز تھیں, وہ اللہ کی طرف سے بہت کم چیز, مطلب بہت کم چیزوں میں آتی ہیں وہ. اب انسان بھی ہے نا, تو سب انسان اگر ایک ایج کے, ایک عمر کے ہو جائیں تو مطلب ان میں بھی فرق ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر تو نہیں ہو سکتی. تو یہی کانسیپٹ اس میں ہے. اب جو 26 میں آ رہی ہے وہ میری ہوم بریڈ آ رہی ہے بیسیکلی. صحیح. مرشد کے بچے بھی آ رہے ہیں, وہ میں سیل بھی کروں گا. ٹھیک ہے. ان میں سے چلیں آپ کے چینل کے تھرو 3 لاکھ ایک بچہ بک ہوا ہے. 3 لاکھ روپے من تو نہیں ہوگا یار. دیکھیں چیز اپنے ریٹ پہ بکے گی, مارکیٹ ریٹ پہ بکے گی نا. میں شرارتیں تو کرتا رہوں گا بیچ بیچ میں. کریں, بالکل شرارت کریں. اب میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاتا ہوں کہ لیٹ سپوز ایک چیز کی اگر ورتھ ہے 2 لاکھ روپے, ٹھیک ہے, اس نے 2 کا ہی بکنا ہے نا. ٹھیک ہے. وہ میرے کہنے سے 3 کی نہیں ہو جائے گی. ٹھیک ہے. نہ وہ میرے کہنے سے, نہ کسی کے کہنے سے وہ 1 لاکھ کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. وہ 2 کی ہے, اس نے 2 کا. اچھا مجھے ایسا کیوں لگتا ہے فاروق بھائی, لائک میں بھی قربانی کرتا ہوں نا, آپ بھی قربانی کرتے ہیں, آپ کے دوست یار بھی قربانی کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. میں نے اس سال اپنے گھر کی قربانی کے لیے 2,30,000 روپے کا بچہ لیا. بالکل. اور حالانکہ ہم لوگ آپ کے ساتھ گھومتے رہے, سلمان بھی کے ساتھ گھومتے رہے, منڈیاں کور کی, لاکھوں روپے کے بڑے دکھائے, لیکن میری رینج تھی 2,30,000 کی. میں نے لے لیا, میرے دوستوں نے بھی اس میں حصہ ملا, ہو سکتا ہے مجھے حصہ اور بھی کم پڑا ہو, لیکن ایک خاص طبقہ ہے جو آپ سے آ کے بائی کرتا ہے وہ چیز. ٹھیک ہے. اور آپ سے ڈیمانڈ بھی کرتا ہے. اس ڈیمانڈ کے عوض میں ان کی ڈیمانڈ پر, ان کے شوق پر ان سے بحث نہیں ہوتی. اس طرح تو نہیں کہیں آپ
10 والا 20 میں اور 20 والا 30 میں بھی جاتا ہے. یہ بھی کانسیپٹ غلط ہے. مجھے تو اصل میں نے دیکھا منڈی میں اس طرح ہوا ہے. بتاتا ہوں کہ ڈیمانڈ، پہلی بات تو یہ کہ میں آن ڈیمانڈ چیز رکھتا ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے. خدا کی قسم کھا لی. ٹھیک. ایک چیز ہے مجھے ذاتی طور پہ خود نہیں پسند، نہ مجھے نظر بھی آ رہا ہے کہ اس میں مجھے 50,000 لاکھ روپے نفع آ جائے گا، میں نہیں خریدتا. ٹھیک ہے. میں صرف وہ چیز لیتا ہوں جو مجھے دیکھنے کے بعد مجبور کرتی ہے خریدنے پہ. ٹھیک ہے. دیکھیں جو چیز مجھے مجبور کر رہی ہے نا، نہیں یار یہ لے، تو میرے ویور کو بھی کرے گی، وہی گاہک کو بھی مجبور کرے گی. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں آن ڈیمانڈ کی بات پہ. اب میرے پاس اللہ تعالیٰ کا ایک نگینہ الحمدللہ آپ کو دکھایا ہوا بھی ہے. ابھی آج آپ کو سمجھ آئے گی بات اس کو دیکھنے کے بعد کہ کیوں ایک مرشد سے اوپر کی چیز، مرشد کا رشتہ میں وہ کچھ نہیں لگتا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہوئی ہے، اس کا نام ہے دل. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. جانور ہے بہت ہائپ میں الحمدللہ، کچا کیرا ہے اس ٹائم پہ، 2027 کا ہے. ٹھیک ہے. اب آن ڈیمانڈ والا چکر نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے. اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ اگر اپنے اس پہ میکسیمم پہ جائے گا تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر نہیں جائے گا تو وہ میرے گھر چلا جائے گا. ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلب کہ اگر وہ اب پچھلے سال پہ ہم آتے اپنی ورث پوری کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو گھر چلے گا. ہاں گھر چلے، کیونکہ میں اس کی بریڈ لیتا رہوں گا. جب اس کی بریڈ سے میں فارغ ہوں میں اس کو گھر کر دوں گا. پچھلے سال میرے پاس جانور تھا پرندہ مروالیہ. جی. ہمارا بڑا مشہور جانور ہے جو آپ کو سٹارٹ کی ویڈیو میں بھی بڑا پسند آیا تھا، جس نے آپ پہ اٹیک بھی کیا. جی جی. وہ والا. اب وہ جانور تھا، وہ میرے مائنڈ سیٹ کو، مطلب میری ایکسپیکٹیشنز پہ یا اپنی ورتھ پہ نہیں پہنچ رہا تھا. ٹھیک ہے. اس کو لوگ نہیں اس حساب سے ریٹ ڈال رہے تھے. کوئی مسئلہ نہیں نا، میں نے آن ڈیمانڈ رکھا ہوتا تو مجھے اس میں وہ ہوتا، میں گھر لے گیا. مجھے تو ایشو نہیں، میں نے گھر بھی قربانی کرنا، میں نے گھر اس کو قربانی کر دی. تو یہ آن ڈیمانڈ والا چکر نہیں ہے. اور جہاں تک بات ہے میرے کسٹمرز کی، تو میری ٹارگٹ مارکیٹ نیچے سے لے کے ایلیٹ کلاس سب ہے. میں سب کو ڈیل کر رہا ہوں. میں کوئی ایک نیش مارکیٹ کو لے کے نہیں چل رہا کہ لائک میں نے ڈیل ہی اس رینج والے کو کرنا ہے یا اس کو کرنا ہے. میرے پاس 5 لاکھ روپے والا گاہک آ گیا، اس کے لیے بھی جانور ہے. میرے پاس 50 لاکھ روپے والا گاہک آ گیا، اس کے لیے بھی جانور ہے. چلے 50 لاکھ اور 1 کروڑ پر آؤں گا میں بعد میں. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ مارکیٹ میں پورے پوٹوہار کے فارمرز کی بات کر رہا ہوں. کریں آپ، یہ میں چکوال سے لے کر آن ورڈ اٹک اور اٹک سے پنڈی گیپ تک کا ذکر کر رہا ہوں. مجھے پتہ ہے فیک بروکرز کے ذریعے، فیک فارمرز کے ذریعے، فیک بندوں کے ذریعے ریٹ لگتے ہیں مارکیٹ میں بیلوں کے. یار میں منڈی میں آج جانور اتاروں گا اپنے ڈیرے پر، تو آ جائی کروزر میں آ جائی یا گاڑی پہ آ جائی، گرانڈی پہ آ جائی، اور آ کر جب پارٹی کھڑی ہوگی اس کے سامنے آ کے میری چیز میں نے ڈیمانڈ کرنی ہے 15 لاکھ 12 لاکھ، تو منہ سے کہہ دی کہ جناب جی میں 11 لاکھ دوں گا اور میں ریٹ کو بڑھا دوں گا، یا میں 20 لاکھ ہوں گا تو 19 لاکھ کہہ دی. پھر بندہ کھڑا ہوگا تو وہ کہے گا 19 لاکھ تیرا میرا ریٹ لگا ہوا ہے، میں کہیں تو میں 15 دے دیں. یہ ہوتا ہے سر مارکیٹ میں؟ یار مارکیٹ میں کیا پتا ہوتا ہو. سر حوصلہ رکھ کے بات کیجیے گا، میں بتا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس کچھ ثبوت ہے. کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے. میری لوگوں کے پاس اتنا فالتو کا ٹائم ہوتا ہوگا، میرے پاس تو الحمدللہ ہے ہی نہیں. میری اگر کوئی چیز ہوتی ہے نا، وہ چیز ہوتی ہے، اس کو ان سب ٹیکٹکس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اچھا. کہ مطلب اس کو مہنگا کرنے کے لیے میں 2 بندوں سے ریٹ لگواؤں، 2 سے لگواؤں. یہ چیزیں پہلی بات میرا چھپتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ سامنے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ایسی اس میں کوئی بات نہیں. نہ میں نے آج تک اس طرح کبھی کیا، اور نہ مجھے فیک ریٹ. جہاں تک کی بات ہے تو الحمدللہ آج تک مجھے فیک ریٹ نہیں لگا. ٹھیک ہے. مجھے کیونکہ میرے ساتھ جب کسی کی بھی ڈیل ہوتی ہے، جب وہ میرے اس پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر میرا ڈیل ہوئی ہے. کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ کسی نے ریٹ لگایا ہو پھر وہ بھاگ گیا ہو یا میں نے لگوایا ہو، ایسا کوئی چکر نہیں ہے. نقصان میں بھی بڑے بیچے ہیں سال؟ نہیں الحمدللہ اس سال نہیں بیچے. اس سے پچھلے سال بیچے نقصان میں؟ بیچے ہو جاتا ہے کبھی کبھی، ہو جاتا ہے. 1-2 جانوروں میں ہو جاتا ہے. بالکل ہوتا ہے. سوری اس سال بیچا ہے. اس سال بیچا ہے 1 2 3 جانور بیچے ہیں. 3-4 نقصان بیچے ہیں. لائک 50,000 20,000 25,000 لاکھ؟ نہیں، میں نے 15 لاکھ روپے کا جانور لیا تھا نگینہ کیٹل سے. ہاں. میں نے 8 لاکھ 8.5 لاکھ روپے کا بیچا ہے. مطلب کہ آپ نے 7. اور مزے کی بات اس کو میں نے تقریباً 8 مہینے پالا بھی ہے. 8 مہینے پہلے؟ ہاں. نہیں اس کا وہ تیار ہی نہیں ہوا. وہ مطلب اس حساب سے نہیں گروتھ ہوئی اس کی جو میں نے ایکسپیکٹ، یا جو میں نے سوچ کے لی تھی یا میری ایکسپیکٹیشن پہ وہ نہیں پہنچا. ٹھیک ہے. تو میں نے بیچا وہ نیچے. اسی طرح انہی سے ایک اور جانور لیا ہوا تھا. وہ جانور 15 کا لیا ہوا تھا. وہ جانور مجھے سال رکھنے کے بعد 14 کا دینا پڑا. اسی طرح ایک جانور باہر سے لیا ہوا تھا. مطلب ٹھیک ہے چلیں، یہ تو ٹاپک آتے رہیں گے آگے. مجھے یہ بتائیں، بڑی ایک زبردست سب سوال ہے یہ، اب فارمر سے ہٹ گیا سوال ہے، مطلب کہ اوور آل بات کروں. پوٹوہار میں ہمیشہ ریٹ لگتا تھا اس بیل کا جو دوڑتا تھا. ٹھیک ہے. 1 کروڑ 10 لاکھ آج سے 8 سال پہلے ڈبے ساریے کا لگا ریٹ. اس کے مالک نے نہیں دیا کہ میں اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، اور 2022 میں کیا 2021 میں قربان بھی ہوا. دوڑایا اس نے، لاکھوں روپے کے نماد بھی لیے، کروڑوں روپے گاڑیاں بھی کمائی، نام بھی کمایا. اسی فیلڈ میں مطلب کہ جو بیل دوڑ کے ریٹ لگتے تھے، قربانی کے جانور کا 1 کروڑ 10 لاکھ 50 لاکھ 55 لاکھ 75 لاکھ
ایک دیکھیں قربانی ہونی ہے، اللہ کی راہ میں اس نے جانا ہے، گوشت کی قیمت بھی آپ لگا لیں، خوبصورتی کے بھی پیسے لگا لیں، اس کی فیڈ کے بھی پیسے لگا لیں، مالک کا خرچہ بھی نکال لیں، بزنس بھی نکال لیں، ڈیرے کے خرچے بھی نکال لیں، پھر بھی 1 کروڑ 10 لاکھ کا ویڑا خریدنا یا اس کا ریٹ لگوانا مارکیٹ کی زیادتی نہیں ہے؟ ابھی اب میں آپ کی بات آپ کے سوال میں ہی جواب دیا ہے. جی ڈبا ساریا جو جی کہ سب جانتے ہیں ایک دوڑ والا بڑا اچھا جانور تھا, اس کے 1 کروڑ 10 لاکھ روپے موڑا تھا, تو وہ بھی جانور ہی, لیکن وہ گیم کر رہا تھا نا, ایک وہ گیم کر رہا تھا, اس نے 18 سال جیا, زندگی گزاری 18 سال. اس کی گیم کی نوعیت اور تھی نا. ہاں اس کو بھی آپ 18 میری سن لینا, آپ اس کو بھی 18 سال رکھ لیں, قربانی اس نے 19ویں سال بھی ہونی ہے. میں آپ کو اپریشیٹ تب کرتا جب آپ شیر دل 16 لاکھ کا خرید کر 1 کروڑ 10 کا نہ بیچتے, یا 1 کروڑ 10 لاکھ کا خرید کر اپنے گھر قربانی کرتے, پھر میں کہتا شوق ہے آپ کا. اچھا بالکل آپ ٹھیک, میری بات سنیں, میں نے آپ کو پہلی ویڈیو اگر کوئی بھی بندہ اٹھا کے دیکھ لینا, اس میں بات ہی یہ تھی کہ بھائی شیر دل میں نے بیچنا ہی نہیں تھا. پھر بیچا کیوں؟ بیچا اس طرح, میں شغل کے اندر میں کہہ کے پھنس گیا. دیکھیں 1 کروڑ 10 لاکھ ریٹ لگ گیا نا مارکیٹ میں. اب اس میں یہ ہوا, میں آپ کو بتاتا ہوں, اب وہ کہتے ہیں نا اگر میری رینج ہے, مجھے کوئی چیز پسند ہے اور میں نے قربانی کرنی ہے, ٹھیک ہے, اب مالک ہے میں نے نہیں دینی, ٹھیک ہے, یا وہ مجھے کہے کہ میں نے آؤٹ آف وے جا کے بیچنی ہے, اگر میں افورڈ کرتا ہوں گا تو میں 10 کروڑ کی بھی لے لوں گا نا, افورڈ میں نہیں کرتا. یہ لوگ یہ نا میرے پیچھے پڑ جائے, میں ایک بات کر رہا ہوں, مرشد تھا نا, میں نہیں افورڈ کرتا تھا بھائی, ٹھیک ہے, آپ نے نیت کی تھی میں نے اس کو بیچنا ہے, میں نے میری نیت اس میں یہ تھی کہ میں نے اس کی بریڈ کروانی, بریڈ لے کر پھر بیچنا ہے, بریڈ کروانی ہے. اس کے بعد اس میں اگر مرشد مجھے میرا پروفٹ میں چلا گیا, جو کہ اس ٹائم تک مارکیٹ کے حساب سے ممکن نہیں تھا, کیونکہ اس ٹائم فتح جنگی کا ریٹ نہیں تھا 30-35 لاکھ روپے, میں نے 35 لاکھ روپے کا تو خود خریدا ہوا تھا. میں نے مرشد جب لے لیا تو میں نے تو اس کی کاسٹنگ کنٹرول کر رہا تھا نا, میں نے کہا اس کی بریڈ کرواؤ, اس کے بچے آ جائیں گے, اس کے بچے اس کا نقصان کور کریں گے, 10 12 15 20 کا جہاں بکا بیچ دوں گا تو باقی پورا ہو جائے گا, لیکن پھر بھی اوپر بکا, اور اگر نہ بکا تو قربانی کر لوں گا. ٹھیک ہے, اب یہ ہوا, میں نے مرشد کو لیا, اس کو اللہ کی طرف سے اس کی ہائپ بھی بنتی چلی گئی, اس کی گروتھ اتنی ایکسیپشنل ہوتی گئی کہ اس سب کے بیچ میں میرے پاس 50 لاکھ کا بائر آ گیا. ٹھیک ہے, پلس اس بائر کو میں نے کہا یار میں نے تو بریڈ کے لیے رکھا ہوا, میں نہیں دیتا. اس نے کہا تو آپ بریڈ کروائیں. میں نے کہا یہ نہیں, عید 4 مہینے بعد عید ہے, میں نے بریڈ اس کی میں نے اگلے سال بھی بریڈ کروانی ہے. آپ مرشد پہ آ گئے, واپس شیر دل پہ آ جائیں. میں اس کے بعد مرشد کے بعد شیر دل آیا نا, شیر دل پہ بھی آؤں جلدی اس چکر میں. اب سنیں, میں نے اس کو بولا, میں نے کہا یار میں اس کی اگلے سال بھی بریڈ کرواؤں گا. اس نے کہا اگلے سال اینڈ پہ مجھے دینا. میں نے کہا ڈن. اس نے کہا جب بھی بیچنا ہے آپ نے مجھے دینا. اب ہاں اس میں یہ ہو گیا, اس میں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اس کی میری ڈیل ہو گئی. ٹھیک ہے, اب جانور اس کا تھا, بریڈ میں کروا رہا تھا, کھلا پلا آپ رہے تھے, کھلا پلا میں رہا تھا. ٹھیک ہے, اس نے مجھے پے کیا, یہ نہیں کہ اس نے نہیں کیا, اس نے کیا. ٹھیک ہے, جو ہماری ڈیل تھی اس کو اس میں شامل تھا, اس نے پے کیا. ٹھیک ہے, اب مرشد دینے کے بعد میں سر پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا کہ یار میرے سے کیا غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے, کہ مجھے ایسا بریڈر دوبارہ نہیں ملے گا, ملے یا نہ ملے. اس سب کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے مارکیٹ سے یہ ایک تحفہ ملتا ہے جس کا نام ہے شیر دل. ٹھیک ہے, وہ اب میں آ گیا اس ٹاپک پہ, آپ نے کہا نا مرشد پہ پھر آ گیا, مجھے اس سب کے بیچ میں شیر دل مل گیا. ٹھیک ہے, آپ کو اس کی خصوصیات سمجھ آ گئی, اس کی گروتھ مجھے سمجھ آ اس گئی, کی کریکٹرسٹک سمجھ آ گئی کہ یار یہ بچہ کرے گا. اور وہ جانور جب میں نے لیا, پہلی بات تو یہ وہ لاتے ساتھ نہیں 1 کروڑ 10 لاکھ کا بک گیا. 6 7 8 مہینے میں نے اس کو رکھا. یہ تو کوئی اتنی بڑی ایوریج ہے. اب میں آپ کو وہی چیز سمجھا رہا ہوں میرا. آپ اچھا مزے کی بات, جس گھر سے شیر دل لیا اس گھر سے 2 جانور لیے تھے. ٹھیک ہے, ایک شیر دل لیا تھا, ایک اور بھی لیا تھا. ٹھیک ہے, دونوں بچے تھے. شیر دل آپ نے 16 لاکھ کا لیا, 16 لاکھ کا لیا تھا. اب شیر دل بھی آ گیا, اس کے ساتھ والا جانور بھی میرے ڈیرے پہ, دونوں جانور آ گئے. اب 6 مہینے کے اندر شیر دل نے اتنی اچھا مزے کی بات, جو ہم نے دوسرا جانور لیا تھا, ہم نے شیر دل سے اچھا بنا کے لیا تھا, وہ لیا بھی مہنگا. ٹھیک ہے, وہ 25.5 لاکھ روپے کا لیا. ٹھیک ہے, اب شیر دل نے یقین کریں آپ 6 مہینے کے اندر اتنی پروگریس کی, اتنی گروتھ کی کہ شیر دل مرشد میرے پاس ہی چل رہا تھا, جا کے مرشد کو ٹچ کر گیا. ٹھیک ہے, اب شیر دل اور مرشد یوں ہو گئے برابر, مقابلہ آ گیا. مرشد اس ٹائم 4 دانت ہوا کھڑا تھا. ٹھیک ہے, اور مرشد کے بعد 3 مہینے تھے, اس کے بعد اس نے قربانی ہونا تھا. ٹھیک ہے, شیر دل تھا کچا کھیرا. ٹھیک ہے, اور شیر دل اور مرشد برابر چل رہے تھے, اور مرشد ہر جگہ ہو رہی تھی. میں کیونکہ پچھلی بار جو ہے مطلب اس میں چل رہا تھا کہ یار پچھتا رہا تھا مرشد نہیں دینا. اب اتنے میں میرا کلائنٹ جو کہ بہت میجر کلائنٹ تھا, بلک بائر تھا بیسیکلی, ہے بلکہ تھا کیا ہے, اللہ اس کو زندگی دے خوش رکھے, وہ میرے پاس آتا ہے. وہ مجھے کہتا ہے کہ بھائی یہ جانور چاہیے مجھے, کیونکہ اس کو مرشد نہیں ملا تھا. ٹھیک ہے, وہ مرشد میں ڈیڈلی انٹرسٹڈ تھا. اب اس کو بھی نظر آ گئی یہ چیز, اب سب کو نظر آ رہی تھی. اب مجھ سے کوئی ایسا فارمر نہیں ہے جس نے شیر دل نہ مانگا ہو. ٹھیک ہے, ہر فارمر کے ساتھ کہہ رہے ہیں, چیلنج کے طور پہ کہہ رہے ہیں.
یار اب اس میں پکڑنے پہ آئے تو پھر کوئی اب 20 تو نئے کھل گئے نا. ایسا ہی ہے. مطلب ویل نون جتنے فارمرز ہیں آلموسٹ آپ کہہ لیں جی 80% فارمرز 80% جو آپ سے ویل مانگا نون شیئر دل مانگا ہے. گڈ ول والے فارمرز ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. بیچ میں 2-4 ہوں گے بھائی جنہوں نے نہیں بھی مانگا ہوگا, یہ ان کے لیے تقریباً 80% فارمرز اور 100% قربانی کی پارٹیز جو کہ نمایاں ہیں, جن کو آپ کہتے ہیں کہ بڑی پارٹی کہہ لیں, سب نے مجھ سے شیئر دل ڈیمانڈ کیا. میں نے سب کو بولا یار فار سیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس سب کے بیچ میں ایک وہ کلائنٹ بھی گھوم رہا تھا جس کی میرے ساتھ کاروبار سے ہٹ کے دوستی بھی تھی, ٹھیک ہے, تعلق بھی تھا نا. بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ انسان مجبور ہو جاتا ہے. مذاق میں بات ہوئی, اس نے مجھے کہا جی شیئر دل تو میں لوں گا. میں نے کہا جب دوں گا تجھے ہی دوں گا, ٹھیک ہے, ابھی چھوڑ دے. اس نے کہا نہیں جب دو گے لے تب جاؤں گا, ریٹ ابھی طے کر لو میرے ساتھ. ٹھیک ہے. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کل کو پتہ نہیں یہ جانور کہاں پہ چلا جائے, کل کو میرے حالات ہوں نہ ہوں, میں لے سکوں نہ لے سکوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس نے کیا کیا کہ آپ ریٹ طے کر لیں. تو اس چکر میں مطلب میں نے مذاق میں بات کی, وہ سیریس میں تبدیل ہو گئی. ٹھیک ہے. میں پھنس گیا لٹرلی. میں نے فلو میں آپ نے کہہ دیا کروڑ کا دوں گا, فلو میں کہہ دیا, اس کی میری ڈیل ہو گئی. وہ سارا آپ کو پھر اس کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے تھا نا فاروق بھائی. یار میرے مائنڈ, میری بات سنیں, آپ آئے تھے پہلی بار میرے فارم پہ, ایسا ہی ہے. اس سب چکر کے بیچ میں چل کیا رہا تھا کہ آپ کرتے ہیں بڑے کراس کوشچنس, اور میں اللہ کے نزدیک ہو کے, آپ نے مجھے یاد ہوگا سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کہا تھا میں بہت سخت سوال کرتا ہوں. ایسا ہی ہے. میں نے آپ کو بولا آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب ملے گا. ٹھیک ہے. ایسا ہی ہوا. اس فلو میں آپ نے مجھ سے سوال پوچھ لیا اور آپ نے جو سے جذبات میں جواب دے دیا. جذبات میں نہیں دے دیا, میں اللہ کے نزدیک ہو کے حقی سچی جواب دیا آپ کو. لیکن آپ یہ دیکھیں نا اس کا نقصان فروخت بھی آپ کو نہیں نظر آ رہا مارکیٹ میں کیا ہوا کہ آپ لوگوں کو کھیرا ویڑا خریدنے کے لیے منتیں کرنی پڑ رہی ہیں, 20-20 لاکھ روپے کے آپ کو کھیرے ویڑے مل رہے ہیں اچھے. کون کہہ رہا ہے؟ میرے پاس لیٹ سپوز میں اپنی بات کرتا ہوں, چھوڑ دیں. عام بندہ جو 70-80 ہزار کا ویڑا دیتا تھا وہ بھی میری آپ بات سنیں نا, یہ بات بھی لوگوں کی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. ابھی میں ہوں نا, میں فارمر ہوں, میرے پاس جانور کھڑے ہوا ہے, لیٹ سپوز میں اس کو کہہ رہا ہوں 20 لاکھ روپے, ایک رف آئیڈیا نہ لینا. کب تک 20 لاکھ کی امید لگا کے بیٹھوں گا؟ ٹھیک ہے. یا گھر لے کے جاؤں گا تو ایک لے جاؤں گا. اس سال تو لوگوں کو ریلائز بھی ہوگا, لوگ نہیں لیتے. میں آپ کو یہی, میں اس بات پہ آ رہا ہوں. اب میں ہوں نا, میرے پاس چلو ایک جانور کی میرے پاس کیپیسٹی ہے, میں گھر لے جاؤں گا قربانی کے لیے. 10 لگ جاتا. میرے پاس 100 جانور کھڑے ہیں, ان میں سے 20 لاکھ کی کیٹیگری والے کیا پتا 10 ہو. ٹھیک ہے. اب مجھ سے آپ نہ لینا. مارکیٹ کے ریٹ پہ بھائی چیز بکتی ہے, میرے کہنے سے مہنگی نہیں ہوتی. دوسری بات, ایک طرف تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے, دوسری طرف دیکھیں میں نے تو الحمدللہ صاحب بتا رہا ہوں میرے تو نفع میں بکے, میں نے تو بیچ دیے. جن میں نقصان کیا ان میں بازار کا قصور نہیں ہے, وہ جانور ہی ان کی ورتھ ہی اتنی تھی. میں نے پہلے مہنگے خرید لیے تھے نا, فیوچر میں نے پریڈکٹ کیا تھا, تو وہ تو اس میں تو کسی کا قصور نہیں ہے. اب اس ایک طرف اس فارمر پہ آ جائیں جو پورے سال محنت کر کے لیٹ سپوز 5 لاکھ کا اس نے جانور لیا, 9 لاکھ کا اس کو کاسٹ کر رہا ہے, وہ منڈی لے کے آ گیا اور گاہک جا کے اس کو 4 لاکھ روپے لگا رہا ہے کیونکہ بازار کی ویلیو نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں نا اس میں فارمر کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ قربانی کے جانور پالنا کوئی آسان بات ہے؟ لیکن اس کے ساتھ کی ویڑے منڈی میں آلریڈی 4 لاکھ کے مل رہے ہوتے ہیں. بازار گر گیا نا, اب بازار گر گیا, اب کوئی یہ آواز بھی تو اٹھائے نا کہ اس فارمر کا جس غریب کا نقصان ہو گیا, وہ نقصان کبھی قربانی والے گاہک نے فون کر کے کہا ہے یا آ کے کہا ہے کہ بھائی بازار گر, میں آپ کو بتا رہا ہوں لیٹ سپوز کہ بھائی مثال کے طور پہ کہ بھائی جان مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی ہے, 10 لاکھ والی چیز کا ریٹ نکلا ہے 5 لاکھ. ٹھیک ہے. اس ٹائم آ کے گاہک 4.5 لاکھ لگاتا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ اس کو پتا ہوتا ہے, اور آ کے ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی اب تو منڈی آ گئے ہو, اب تو ریٹ ہی یہ چل رہا ہے. اس ٹائم پہ میری بات سنیں, اگر کسٹمر آ کے یہ بولے نا کہ بھائی ایمانداری سے بتاؤ کتنے کا تھا, میں اپنے آپ کوئی بھی فارمر کی بات کر لیں, وہ کہہ جی 5 کا لیا تھا 9 کا پڑ رہا ہے, تو مانوں تو میں اس ٹائم نا کہ اس ٹائم وہ 9 لاکھ روپے نکال کے دے. ٹھیک ہے, چل بھائی پروفٹ نہیں دے سکتا, برابر کر دیتا ہوں, جانور دے دے. لیکن اس ٹائم تڑلے کے ساتھ میری بات سنیں, کہتے ہیں یہ تو 1 سال ہوا نا بھائی, 1 سال نہیں ہوا, آفٹر ا لانگ ٹائم یہ والا سال تھا منڈی گری جو. میری بات سنیں, یہ ہر اس میں ہوتا ہے. اب فروخت کیٹل پہ اگر 1 کروڑ کا جانور بک رہا ہے یا فروخت کو اگر پروفٹ ہو رہا ہے, تو آن دا ادر ہینڈ فروخت آپ کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ سال پہلے 15 لاکھ روپے کی خریدی ہوئی چیز جو کہ 19-19.5 لاکھ کی کاسٹ کر رہی ہے, 8 لاکھ کی دے رہا ہوں, تو نقصان بھی تو کر رہا ہوں نا. اس ٹائم پہ یا تو پھر یہ ہو نا بندہ سیف کھیلے کہ کسٹمر کہے کہ جی میں آپ سے خرید پوچھتا ہوں, میں آپ کو نقصان نہیں دوں گا, اس چیز پہ آ جائے. تو سر یہی چکر ہے نا, ایک میں سے اگر کما رہے ہیں
پلس مائنس ہو رہا ہے. لیکن ہم نے تو منڈی میں فروخت بھی ایک ہی چیز دیکھی ہے, جب مال شارٹ ہوتا ہے تو مجھے یاد عبداللہ اور کیمرہ بیٹھا ہوا ہے, اس کے لیے ویڑا پسند کرنا تھا, 2 من کا چھوٹا سا ویڑا تھا, 10 ویڑے کھڑے ہوئے تھے اس کے پاس, کسٹمر تھے 30, 6 لاکھ روپے اس نے 2 من کے ویڑے کا مانگا. آنے کے جو سائی والی چھوٹے سے ویڑے ہوتے ہیں, اس نے سنگل قربانی کرنی ہوتی ہے گھر میں, میکسیمم وہ ویڑا 80 سے 90 ہزار روپے کا تھا, اسے 6 لاکھ روپے مانگا. بالکل غلط کرتے ہیں. تو ان جیسوں کو مار پڑی ہے نا اس سال. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یہ کام دیکھیں, یہ چل رہا ہے پاکستان میں تو چل ہی رہا ہے. اس سال جو 10-10 لاکھ مانگ رہے تھے 3-3 کا دے کر کے, اس سال پھر موڑ کے بھی گئے. 3-3 والے بھی گاہک نہیں تھے بھائی. ایسے 20 فارمرز کا میں آپ کو نام دے سکتا ہوں جن کا دیکھیں, ہم بھی مارکیٹ کے بندے, ہمیں پتا ہے کس کا کتنا مال مڑا ہے, لیکن ان کے ساتھ ہم یہ نہیں کہ ان کا مال مڑ گیا ہم خوش ہیں یار. ہم سمجھ سکتے ہیں ان کا درد کہ ہم نے سال ایک چیز پہ محنت کی ہو, ہم نے انویسٹ کیا ہو. مین چیز ہوتی ہے ٹائم. ٹائم از منی بھائی. پورا سال آپ ایک اتنی سی چیز لا رہے ہیں, آپ اس کو گرو کر رہے ہیں, اس کی بیماری ہاری سارا رسک آپ لے رہے ہیں, اور وہ جب اپنے پیک پہ پہنچ رہی ہے وہ بہت اچھی ہے, اور وہ چیز منڈی جائے, وہ نہ بکے, وہ مڑ کے واپس آئے, تو جب فارمر مرتا ہے نا, یہ ہم سے پوچھیں درد, کیونکہ ہم اس درد سے گزرے ہوئے ہیں. میں یہ نہیں آپ کو کہہ رہا کہ مطلب میں خوش ہوں کسی کا مال مڑ گیا, ختم ہو گئی, دیکھیں جی ختم ہوگی باٹا, ختم ہو گیا, 12 کلیئر کریں, کلوز ہو گیا چیپٹر. اب بات آ گئی فارمر کی. میں ان کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں جن کا مال مڑا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے نا کہ اگر سال رکھ کے اتنا کر کے, اب فارمر کو کیا لالچ ہوتی ہے, نیا پرانا نا, پچھلے سال یہ ہو گیا, چلو اب اس سال نیا آ گیا, اب دیکھتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے. تو یار یہ چیز ہماری کسٹمر کو بھی انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے. کسٹمر کو جدھر موقع ملتا ہے وہ چھری رکھتا ہے. میں آپ کو اپنی مثال بتاتا ہوں, چلیں آپ چھوڑیں باہر کو. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اب میں آپ کو میں آپ کو کہہ رہا تھا, میں اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں. پچھلے سال آپ کو پتا ہے کہ اس سے پچھلے سال تک میری پارٹنرشپ چل رہی تھی. ایوری ون نوز دیٹ, الحمدللہ کوئی ایسے میرے وہ نہیں ہے معاملات, نہ ہیں نہ رہے نہ ہوئے کہ جس کی وجہ سے میں اون کرنے سے ڈروں. میری پارٹنرشپ تھی, اینڈ ہوئی. مارکیٹ میں یہ تاثر دیا گیا چند بندوں کی طرف سے, میرے قریبی چند بندوں کی طرف سے, کہ بھائی صبر کر جو, گردن سے سریا نکلے گا. اچھا, مال روڑ کے دے گا. اچھا, سمجھ رہے, روڑنے سے مراد ہماری فیلڈ میں یہ ہوتا ہے کہ کوڑیوں کے بھاؤ, عید آنے دو, معاملات ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. اس سے پچھلے سال تک میں الحمدللہ بڑے برملا ایک چیز کہتا جا رہا تھا کہ بھائی میری 90% یا 95% کسٹمر جو ہے وہ میرے پاس ہے. پچھلے سال اب یہ ہوا کہ ایک پوری لابی بن گئی, ایون کہ واٹس ایپ گروپس بنے. ٹھیک ہے, نہیں وہ کہ ہماری بھی چڑیا چھوٹی موٹی گھوم رہی ہوتی ہے سجے کھبے. واٹس ایپ گروپ بنے, ٹھیک ہے, کہ فاروق کے پاس فلانا 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 مین جانور کھڑے ہیں, یہ میں لوں گا, اس پہ تو نے نہیں کرنا. دوسرا نے کہا ٹھیک ہوگا, ڈن ہوگا. یہ والا میں لوں گا تو یہ تو نے نہیں لینا, ٹھیک ہے, یہ بھی ڈن ہوگا. تیسرے نے کہا یہ میں لے رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس پہ تم دونوں نے مستی نہیں کرنی. یہاں تک لابی سیٹ ہوئی, بنوائی گئی, ایک فارمر نے بنوائی لابی, گروپ تک اس فارمر نے ڈیزائن کیا. ٹھیک ہے, اتنی جلسی ہے. وہ فارمر جو ہے وہ ان زدگان میں سے ہے جس کو فاروق کیٹل کے اوپر آنے سے بہت مار پڑی ہے. ٹھیک ہے, مطلب فاروق کیٹل اگر اوپر آیا تو کوئی نیچے ہوا تو فاروق اوپر آیا نا, وہ ان میں سے یہ لابی تک بنا دی, ملے گا. اس چکر میں کیا ہوا, اب شروع میں تو سمجھ نہ آئے. ٹھیک ہے, جانور میرے پاس ٹاپ کے کھڑے ہوئے تھے. اب میرے پاس کسٹمر آ رہا ہے, کسٹمر وہ جن کے ساتھ میرا تعلق, واسطہ, دوستی یاری سب بہت اچھی, 2-3 سال سے میں ان کو جانور دے رہا ہوں. اب وہ کسی اور فریم آف مائنڈ کے ساتھ رہا ہے. لیٹ سپوز ایک چیز میں نے 10 روپے کی دینی ہے نا, تو مجھے آ کے اس کا ریٹ لگا رہا ہے 2.5 روپے, میکسیمم 4 پہ جا رہا ہے, رک رہا ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں یہ کیا تماشا لگ رہا ہے. میں نے کہا کوئی نہیں, کیا پتا اس کو سمجھ نہ آیا ہو. اگلے دن دوسرا آ رہا ہے, وہ اس کے ساتھ والی چیز جو کہ اس کے برابر کی ہے, سیم چل رہا ہے بھائی, 2.5 روپے, میکسیمم 4. یہ کیا چکر چل رہا ہے, کوئی نہیں, کیا پتا اس کو بھی نہ آیا ہو. کرتے کرتے جو 8-10-12 مین تھے نا, سب کا یہ سین چل رہا ہے. میں نے ایک دن بیٹھا ہوا, میں نے کہا یار یہ کوئی لوچا آیا, کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا رہا ہے. اب مزے کی بات یہ, ایک جانور ہے, ہم ہر بندے کو پتا ہوتا ہے یہ کس کس کی پسند میں آ سکتا ہے. آ کے بندہ جانور وہ کھلوا رہا ہے جس کا آج سے پہلے کوئی گاہک نہیں لگ رہا, مطلب جو 10-12 مین بندے ہیں وہ کسی اور ڈومین میں بھی نہیں جا رہا. چل کر ہے, مجھے سمجھ آ گئی. میں نے کہا کوئی خرابی ہے. میں نے بھی قسم کھا لی, میں نے کہا یہ کام نہیں ہونے دوں گا. یہ جو 10 بیل ہیں, یہ جو مین میرے جانور ہیں, اور یہ جو مین چند میرے دوست احباب ہیں, کہ یہ جو چکر شروع ہو گیا نا, یہ چکر نہیں ہونے دوں گا. میں نے بھی کہا بیٹا جی, اگر چیز مثال کے طور پہ 5 روپے کی ہے تو میں نے وہ دینی 5 کی ہی ہے, پریشر میں آ کے 4 کی نہیں دوں گا. ٹھیک ہے,
نہ آکڑ میں آ کے 6 کی دوں گا, ٹھیک ہے 5 کی دوں گا, یہ میں نے مائنڈ سیٹ بنا لیا, لیکن 5 کی دوں گا. ٹھیک ہے ورسٹ کیا ہے, منڈی جانا پڑے گا, منڈی لے جاؤں گا, منڈی میں بھی وہ اپنے اتنے پیسے کرے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. اور الحمدللہ میری خریداری جیسے مجھے نقصان نہیں کرے گی, یا پریفر اگر کرنا پڑا تو ان کو کر لوں گا جو افورڈ نہیں کرتے. ٹھیک ہے 3 روپے کی دے دوں گا, لیکن ان کو نہیں دوں گا, لیکن اس کو دوں گا جو افورڈ نہیں کرتا, لیکن جو کم از کم دل سے تو لینا یار, ٹھیک ہے مطلب اس چیز کی ریگارڈ تو کرے نا اس چیز کا, یہ تو نہیں اتنے کی ہے تو بس ٹھیک ہے. لو جی, اس چکر میں میراب صاحب ہمارا بڑا مال بک جایا کرتا ہے رمضان کے آگے پیچھے, ٹھیک ہے عید سے 1.5 پونے 2 مہینے پہلے, میری دعوت سے پہلے. ٹھیک ہے اب جی اس چکر میں آخری 20 دن آ گئے اور میرے پاس 8 سے 9 مین کارڈز کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ مین کارڈ جو کہ مارکیٹ کے سرٹیفائڈ بڑے جانور تھے, جن میں سر فہرست آپ کو بتا دیتا ہوں, گیم چینجر دان تھا, بیبی تھا, کپتان تھا, پرندہ تھا, سردار خان تھا, ایس کلاس تھا. مطلب یہ وہ ہے جو میرے حفظ ہیں, بہت نامینیٹڈ جانور جن پہ ہماری گارنٹی تھی فیتا مار لیں, بڑے ترین تیار. سر جی نہیں دیے, کوئی مسئلہ نہیں, ڈے اینڈ تک منڈی لے جائیں گے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے, میری محنت تھی اور میں کوئی غلط بات, مطلب غلط ڈیمانڈ یا غلط ایکسپیکٹیشنز نہیں لگا کے بیٹھا ہوا تھا. نئے بندوں کی صورت میں چہرے آ گئے, ٹھیک ہے انہوں نے چیز کو سمجھا, اور الحمدللہ جو میرے ایکسپیکٹیشنز تھیں یا جن پہ میں نے دینا تھا, میرا مال دینے سے بک گیا. ایک جانور کو میں جان کے منڈی لے گیا, میں نے کہا چیک تو کروں کہ منڈی میں کیا ماحول ہوتا ہے, وہ منڈی میں میری ایکسپیکٹیشن پہ پورا آ گیا الحمدللہ. اس چکر میں کیا ہوا, وہ جو لابی بنی تھی نا, ان کو جانور باہر سے لینے پڑے. صحیح. اور میں بھی خوش ہوں کہ اس بار انہوں نے باہر سے لیے ہیں. ٹھیک ہے دیکھیں باہر سے ایک بار لیے ہیں تو ان کو بھی اندازہ ہوگا نا. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, فارم پہ جانور کا تاثر کچھ اور ہے, ٹھیک ہے گھر جا کے جانور ہی بدل جاتا ہے, یہ بھی آپ کو پتا ہے. اب فارمز پہ کیا ہوتا ہے کہ جانور کی پریزنٹیشن ایسی ہوتی ہے کہ جانور 7 فٹ کا لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہی جانور جب آپ کے گھر جائے گا تو وہ 5 فٹ کا ہو جائے گا. ایسا کیا ہوتا ہے؟ دکھانے کی ساری ہوتی ہے نا. اب آپ کا میڈیا سے ریلیٹڈ کام ہے, آپ کو پتا ہے آپ کون سی لائٹ آن کریں گے تو آپ پہ لائٹ پڑے گی, کون سی لائٹ آن کریں گے تو مجھ پہ پڑے گی. ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے خار نکالنی ہے تو اپنے اوپر 2 لگا لیں گے, میری والی لائٹ ہی بند کر دیں گے. مطلب یہ بتا رہا ہوں, اسی طرح ہمارے پاس بھی 100 کلیے ہیں نا بھائی, ایسے ہی ہے. یہ 2 طرح کی اسٹریٹجی چل رہی ہوتی ہے. میری اسٹریٹجی ڈے فرسٹ سے الگ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ میرے مارکیٹ میں اٹھنے سے پہلے یہ کام چل رہا تھا کہ فارم سے بہت بڑا لیا تو گھر کے چھوٹا ہو گیا. ٹھیک ہے, میں آیا اور کانسیپٹ کے ساتھ, میں فارم پہ اپنا جانور چھوٹا دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ کسٹمر ریٹرن ریشو ہونی چاہیے نا. آپ لمبا سوچیں نا, آپ نے ایک بار بیچ کے ختم تھوڑی کرنا ہے تو کیا فائدہ. اب میرا جانور گھر جا کے بہت بڑا ہو جاتا ہے, صحیح ہے, کیونکہ میں فارم پہ اس کو آلریڈی چھوٹا دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, وہ گھر جاتا ہے تنگ جگہ, میرا فارم اتنا بڑا ہے, ایک تو کھلی جگہ پہ جانور ویسے ہی مطلب چھوٹا لگتا ہے. الحمدللہ مطلب وہ جانور جب گھر جا کے ان کی امیدوں سے بہتر نکلتا ہے تو خوش تو آتے ہیں. اس سال 3 سال بعد دوبارہ اس طرح سے سینیریو ہوا کہ ان لوگوں نے باہر سے جانور پرچیز کیے. اب سارے میرے ساتھ رابطے میں آلموسٹ 99%, چلے, اور انہوں نے کہا ہے کہ مطلب یہ کیونکہ چیز صحیح دے رہا تھا. تو یہ ہماری مارکیٹ میں بہت زیادہ, میں وہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہ رہا, ٹوں لگانا پڑ جائے گا. ٹھیک ہے, چلتی ہیں, خیر ہے. اچھا, سوال کافی سارے ہیں. اب میں چاہوں گا, میرے خیال سے آدھے گھنٹے سے اوپر ہماری پوڈ کاسٹ ہو چکی ہوئی ہے, تو میں چاہوں گا ذرا کرسپی سے آپ نے جواب دینے ہیں. ہاں جی. کراچی کے اندر ایک ٹرینڈ تھا, لائٹیں لگا کر, جھومر لگا کر, فانوس لگا کر, ریمپ لگا کر بیلوں کی انٹری ہوتی تھی, وہ لوگ شو کرتے تھے, اور میں نے اپنی اس گناہگار آنکھوں سے وہاں پر کروڑوں روپے کی بائنگ ریل میں دیکھی ہے. یہاں پر تو میں نے سنی ہے نا, وہاں پر میں نے کروڑوں روپے کی بائنگ دیکھی ہے. ٹھیک ہے, بریف کیس جو فلموں میں سلمان خان صاحب کھولتے ہیں نا, یہ لو لے جاؤ, ٹھیک ہے, وہاں پر میں نے دیکھی ہے. تو مجھے پتا ہے وہ ٹرینڈ یہاں پر آتا ہے, لیکن آپ کے یہاں سے ٹرینڈ شروع ہوتا ہے, جھانجر کے ساتھ ساتھ, فانوس کے ساتھ ساتھ, میوزک کے ساتھ ساتھ ڈھول بھی بجتا ہے. ٹھیک ہے, کیوں بچتا ہے؟ آج سے 50 سال پہلے بھی قربانی ہوتی تھی, 10 سال پہلے بھی ہوتی تھی, آیا کہ 7 سال پہلے بھی ہوتی تھی, 7 سال بعد کہ یہ ٹرینڈ شروع ہوا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور اس ڈھول کے چکر میں مراسی تو لے جاتا ہے, سوری وہ جو بجانے والے ہیں وہ تو لے جاتے ہیں اپنے 8-10 ہزار, 12 ہزار, 20 ہزار, 50 ہزار, لیکن دان کی قیمت بڑھ کے 10 لاکھ سے 50 لاکھ ہو جاتی ہے. یہ آپ کو کس نے کہا؟ ہوتی ہے نا, لوگوں نے کہا نا. یہ کانسیپٹ غلط ہے. پھر کانسیپٹ غلط آ گیا. یہ کانسیپٹ غلط ہے نا. ڈھول والا کانسیپٹ غلط ہے یا یہ 10 سے 50 لاکھ والا کانسیپٹ غلط ہے؟ بتاتا ہوں, میں اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہ مائک آپ کے سامنے لگا ہوا ہے. جی جی. آپ کی یہ جو بھی آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے اس کی کوئی نہ کوئی کاسٹنگ ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہو گیا. یہ اس کو آپ اون کر رہے ہیں, آپ اس چیز کو ایک منٹ وہ کریے گا. ٹھیک ہے. اسی مائک کی جگہ اگر آپ کوئی اور مائک ریپلیس کر دیں گے, آپ کی کاسٹنگ بڑھ جائے گی, کیونکہ آپ نے تو اس کو ایک ہی مائک کو یوز کرنا ہے نا. ایسے ہی ہے, بڑھ جائے گی.
ہاں کہیں جگہ بڑھے گی کہیں جگہ گھٹے گی, نہیں بڑھے گی نا, یہ ویریبل تو کانسٹنٹ چل رہا ہے نا, سب جگہ پہ ایک ہی یوز ہو رہا ہے نا. ایسا ہی ہے. ڈھول بجنے سے جانور کس طرح مہنگا ہو سکتا ہے بھائی؟ ہائپ. اب ڈھول ہم جانور کے گلے میں ڈال کے گھر تو نہیں بھیج رہے نا, لیکن وہ برانڈ تو بنا نا میڈیا کے ذریعے جانے کا. پہلی بات تو یہ لگا کر, پہلی بات یہ کہ ڈھول بجوانا نہیں بجواتا, میں پھر اپنی بات پہ قائم ہوں. ٹھیک ہے. ڈیرے پہ دعوت ہوتی ہے, ٹھیک ہے ہمارے. اب میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. اس بار جب اب میرے ڈیرے کی دعوت, آپ کو پتا ہے الحمدللہ اب تو پورے پاکستان میں مشہور ہو گئی ہے, کراچی تک سب کو پتا ہے کہ فاروق کیٹل پہ ایک کیٹل شو ہونا ہے جس پہ سارے جانوروں کی نمائش ہوگی. ٹھیک ہے. ہر بندہ آ سکتا ہے, کھانا شانا بھی معاملات ہوں گے اور شغل میلہ بھی ہوگا, جانوروں کا شوق کر لو بھائی, نہیں بھی خرید سکتے تب بھی آؤ. ٹھیک ہے. اب اس سال جب میری دعوت ہو رہی تھی تو دعوت سے جب میں نے ڈیٹ اناؤنس کی نا کہ بھائی فلانی ڈیٹ کو میری دعوت ہے, مجھے کوئی 20 جگہ سے سفارش آئی اناؤنسرز کی. اسی طرح 4-5 آئے جن کو ہم کیا بولتے ہیں, جو مطلب یہ شعر وغیرہ نہیں پڑھتے, اب مجھے نہیں پتا ان کو کیا بولتے ہیں. ٹھیک ہے سمجھ جو گیا. مطلب ثقافت ہے, مطلب شعر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. 5 جگہ سے ادھر سے آئے. میں ایون کہ آپ کو وہ سارے بندے بھی شو کروا سکتا ہوں جن کے ریفرنسز سے کال آنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. یار ہمارا ایک جاننے والا ہے, وہ بہت اچھا ہوسٹ ہے, اس کو بلا لو. آپ یہ کام کریں, اس بار مائک اس کو دے دیجیے گا, جو آپ کے جانوروں کی اناؤنسمنٹس ہوگی اس سے کروا لیں. ٹھیک ہے. اب میں نے کہا یار یہ کیا چکر شروع ہو گیا, 1 کی آئی 2 کی آئی, اب وہ 20 بندے ہو گئے. ٹھیک ہے. اب میں نے کہا میں کیا کروں, میں نے اس میں اپنے لڑکوں سے کہا, میں نے کہا سب ریفرنس والے بندے ایک کام کرو, ایک دن ان سب کو بلا لو, جو بیسٹ لگے گا اس کو رکھ لیتے ہیں. اور میں نے اس میں کہا میں سامنے نہیں ہوں گا, میں کوئی بائسڈ وہ ڈیسیژن لینا چاہتا ہوں, میری ٹیم بیٹھے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ چیز مائنڈ میں رکھیں کہ یہ ثقافت ہم ایک پوٹوہار بیلٹ کی لے کے جا رہے ہیں. ایسا بندہ ہو جو کہ اس کو, جو لوگوں کو انٹرٹین کرے اور جس کو جانور کی بھی سمجھ ہو, کیونکہ وہ اس اناؤنسمنٹ والے نے کرنا کیا ہے, جانور چھلانگ مار رہا ہے تو مطلب چھلانگ, مطلب اس کو پریزنٹ کرنا ہے نا, اس نے وائس اوور دینا ہے بیک گراؤنڈ پہ. ان میں سے اناؤنسمنٹ والا سلیکٹ ہو گیا. 8 سے 9 جگہ سے سفارش آئی, ہمارے ایریے کا, ہمارے علاقے کا, ہمارا جاننے والا, ہماری شادیوں پہ آتے ہیں, ہمارے جلسوں پہ آتے ہیں, بہت بڑے بڑے لیول سے فون آ گئے کہ یہ اچھا ڈھول بجاتے ہیں. ان کے میں نے ثبوت بھی رکھے ہوئے ہیں آپ کے لیے. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں ڈھول نہیں بجواتا. میری بات سنیں, میں نے یہی بولا, میں نے کہا بھائی اس ڈھول کے چکر میں پہلے بڑا ذلیل ہو چکا ہوں, اس بار پکا ذہن ہے ڈھول نہیں بجانا. آپ اپنے کمنٹس پڑھتے ہیں ویڈیو کے نیچے, سارے کی ویڈیو کے کمنٹس پڑھتے ہیں کبھی کبھی؟ ایک دفعہ پڑھے تھے, اب تو میں بالکل نہیں پڑھتا, اب اس لیے کرنے کا فائدہ نہیں, نہ کرو. اب ہوا اس طرح سے, میں نے منع کر دیا. میں نے کہا بھائی نہیں یہ کام پہلے, کیونکہ دیکھیں ایک چیز آپ کے اوپر پوائنٹ آؤٹ ہو چکی ہے نا, آپ کیوں موڑ موڑ وہ غلطی کریں. ٹھیک ہے. جس طرح میں نے اب قسم کھا لیا, میں نے کوئی بھی جانور جتنے مرضی کا بیچ دوں, آپ مجھ سے ٹل کا زور لگا لیں, میں آپ کو ریٹ نہیں بتاؤں گا. اچھی بات ہے. اسی طرح میں نے کہا ڈھول نہیں بجاؤں گا. اب ہوا اس طرح, منع کر دیا. دعوت والا دن آ گیا, آپ نے دیکھا ہوگا کیسی آندھی بارش طوفان اولے سب ہوا. 4 ڈھول والے آگے. ان کو منت کی, او بھائی تمہاری مہربانی. اس نے کہا یار ہم آپ سے پیسے نہیں مانگ رہے. میں نے کہا یار پیسوں کی بات نہیں ہے, تم ویسے پیسے لے لو, بجاؤ مت, جاؤ. ٹھیک ہے. کھانا تمہیں پیک کرا کے دیتے ہیں, بیٹھ کے کھا لو. بیٹھ کے کھانا ہے, بیٹھ, کیونکہ وہ ٹائم سے پہلے آئے تھے نا, ایونٹ سے پہلے آ گئے. اولے پڑ رہے ہیں, ڈھول والے کھڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا یار تم ویسے لے لو, ہم تمہیں کیوں پیسے دے دیتے ہیں, کھانا کھلا دیتے ہیں, پیک کرا دیتے ہیں, لیکن یہ کام ہم نہیں کر سکتے. میرا ان میں سے ایک بندے نے مجھے کہا, اس نے کہا کہ پچھلے سال میں آپ کے ادھر آیا تھا. میں نے کہا آیا ہوگا. میں نے کہا تو کیوں, اب تو وہ میری آپ یقین کریں بہت زیادہ منتیں ترلے شروع ہو گئے. اب اس ٹائم پہ نا انسان کے لیے پوزیشن بڑی آکورڈ ہو جاتی ہے, آپ کسی کو منع کر رہے ہیں, بندہ آپ کے ترلے کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے گاڑیوں کو باہر نکال دیں, نہیں یار وہ بھی انسان ہے. اس نے کہا بھائی میں آپ کے ادھر آیا تھا, اس کے بعد جتنی دعوتیں ہوئیں, جتنی شادیاں ہوئیں, جتنے مجھے بہت کام ملا, میرا کام کہیں سے اٹھ کے کہیں پہنچ گیا, ہم آپ سے کچھ مانگ تو نہیں رہے نا, ہم سائڈ پہ کھڑے ہو کے بجاتے رہیں گے, ہمارا کام چل جائے گا. واہ. 4 ڈھول والے تھے, چاروں لگے رہے. میں کہا پھر سارے آؤ. ایک چیز بتا رہا ہوں, اگر کوئی لڑا, ٹھیک ہے, آپس, کیونکہ ان کی آپس میں بھی رولے ہو جاتے ہیں نا, اس نے یہ کر دیا تو اس نے وہ کر دیا. 4 کونے تھے, میں نے کہا ایک کونا سب کا, کوئی لڑا تو پھر ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آپ کو پوری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں, کہیں ڈھول نظر آیا. آپ نے بھی پوڈ کاسٹ کی تھی, مطلب کور کیا تھا, وہ کونے پہ چل رہے تھے بھائی, وہ ہم نے نہیں بلائے ہوئے تھے. اگر میں نے ڈھول منگانے ہوتے میں منڈی منگاتا نا. پھر آپ نے کہا تھا کہ دعوت میں بیل نہیں بیچتا, آپ نے بیل بیچا بھی. ہاں بک گیا. بک گیا نہیں,
بیچا گیا. میں بتاتا ہوں ہوا کیا. سر نہ کیا کرے لوگ کب پکڑتے ہیں. آپ سن لینا, میں آپ کو اس چیز کو بتا رہا ہوں. جی جی میں نے کہا تھا دعوت پہ ہماری کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوتی. جی جی نہ دعوت پہ کوئی بندہ اس ذہن کے ساتھ آئے جی کہ آج کے دن کوئی سیل پرچیز ہوگی. اور ہر ڈیرے پہ بیل بکا ہے, دیکھیں جہاں جہاں دعوتیں ہوئی ہیں ہر ڈیروں پہ بیل بکا سر ہے. سب بندے بہت اچھے ہیں, میں نے کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی, میں اپنے بارے میں کروں. نہیں اچھی بات, لیکن میں آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں اب میں آپ کو بتا کہ رہا ہوں لوگ جو کہتے ہیں وہ لالی پاپ دیتے ہیں پھر. نہیں, میں اب آپ کو اپنا بتا رہا ہوں. میں نے ایک چیز اناؤنس کر دی نا, میری طرح کوئی اناؤنس کرتا ہے کہ دعوت میں ہم دان نہیں بیچیں گے؟ بتائیں. ہاں یہ بات نہیں کرتا کوئی. میں تو علانیہ دیکھیں دو ہی میرے, میں دعوت سے پہلے دو نہیں جی دعوت دیکھیں لوگوں نے تو نکالے. آپ میری بات سنیں, لوگ تو پھر سکے پہ دعوت کرتے ہیں نا. لوگ کریں نا, 5000 بندوں کو بلا کے 5000 بندوں کو ارینجمنٹ کریں. میں مانوں کسی نے دعوت کی ہے. دیکھیں وہ دعوت کا مقصد شو آف نہیں ہے. دوسری بات, میں دو ہی ریکویسٹ ہوتی ہے میری. ایک, کسی قسم کی کوئی سیل پرچیز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. جس بندے نے ذہن میں یہ ہے کہ وہ دعوت پہ جانور خریدے گا وہ میرے پاس مت آئے دعوت والے اگلے دن آ جائے. سنیں یہی بات کی. ٹھیک ہے. تو گاہک جس نے پیسے بھرنے وہ کہا جائے رہا, میں تو آتا ہی نہیں, میں تو منہ سے کہہ رہا ہوں ماتا اگر خرید رہے ہیں. دوسرا, فیملیز آر اسٹرکٹلی ناٹ الاؤڈ. ٹھیک ہے. کیونکہ اس موب میں نہیں آپ کو پرائیویسی یا پروٹوکول یا سیکیورٹی دے سکتا نا. ہر طرح کا بندہ ہے, دعوتیں عام ہے بھائی, مجھے کیا پتا کوئی کرمنل آ رہا ہے کوئی کیا آ رہا ہے. مطلب میں تو نہیں ہر کسی کا آئی ڈی کارڈ چیک کر آپ کی دعوت پہ دعوت کے بعد چھاپا ہی پڑا پولیس کی, ریڈ شیٹ پڑی ہے. میرے چاہنے والے کیوں بہت ایسے زیادہ کام کرتے ہیں جس سے وہ چھاپا پڑے؟ اگر ایسا کام کیا ہوتا تو آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا. کیا وجہ کیا ہوئی تھی؟ وجہ یہ ہوئی تھی چاہنے والے بہت زیادہ ہیں. اچھا یہ آپ کو کیا لگتا ہے, جو محبت کا آپ کو کیا کنسرٹ لگتا ہے میں اس بار فضول میں الگ بیٹھ گیا ہوں؟ پھر ایک اور چیز بھی ہے, دعوت پر چھاپا پڑا, اس کے بعد آپ 3 بندے الگ ہو گئے, بھاٹا چلے گئے, باقی سارے آئی 12 وہاں چلے گئے. چھاپے کا یہ سین ہوا جب ہمارے نا یہ لوگوں کی بہت بڑا مسئلہ ہے. چھاپا نہیں کہہ سکتے اس کو, ویسے آپ کہہ لیں. مطلب چھاپا کیا پڑنا, چھاپا پڑتا تو بیچ میں پڑتا نا. ہر طرح کا بندہ اس دعوت پہ آتا ہے. ہمارے بھی ہر طرح کی جگہ پہ تعلقات ہیں الحمدللہ. اگر اتنا بڑا سیٹ اپ چلا رہا ہوں تو کوئی وہی والا چکر ایسی کوئی للیاں دے بھالتے ہے کوئی نہیں. ٹھیک ہوگا, وہ والا چکر تو ہے کوئی نہیں. لیکن بات اس طرح ہے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ میں نے سب کے ساتھ چل کے دیکھ لیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں بعض لوگوں کی بعض حرکتوں سے مجبور ہو گیا کہ سیلف چیک پہ آ گیا, اور اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ الگ ہو جاؤ. جب پیسہ خود لگانا ہے, اب کہنے کا مقصد یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے کام میں اب لمٹس نہیں رہی. ٹھیک ہو گیا, مینرز نہیں رہے. یہ دیٹ واز دا اونلی ریزن جس کی وجہ سے میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں. چلے میں اپنا سوال اٹھا دیا تو جواب دے دیتا ہوں. ہوتا اس طرح ہے, دعوت ہوتی ہے, آ رہی ہے عوام, کھاپا بھی ٹھیک کر رہی ہے, انجوائے بھی کر رہی ہے, شغل بھی دیکھ رہی ہے, ساتھ میں معاملات بھی کروا رہی ہے. اب ہم کو بچے تو ہیں نہیں. اچھا, آپ کا کہنے مقصد ہے کہ مہمانوں میں سے آئے ہوئے بندوں نے کسی نے کال کیا؟ فارمرز میں سے یار, مہمانوں کو چھوڑو, فارمرز میں سے کروایا ہے. سارے بندے سامنے ہیں. اگر ان کا ریفرنس ہے. نہیں آپ کو پتہ ہے کن بندوں نے کروائی ہے؟ ہاں مجھے پتا ہے. نہ کرے. ہاں ساروں کو پتا ہے. میرے بہت قریبی بندہ. بتانا چاہیں گے کہ نہیں بتانا چاہیں گے, عزت رکھنا چاہیں گے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ دیکھیں, اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند ہے جو کسی, میں اگلوانا نہیں چاہ رہا, لیکن میں جو کسی, دیکھیں میں ڈرتا تو کسی کے باپ سے بھی نہیں ہوں. ڈرنا چاہیے بھی نہیں. میں ایک بات کر رہا ہوں نا, اپنا کھا رہے نا, منڈی میں جو ہوا آپ کے سامنے ہی تھا نا برو. اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عزت دی. اب اگر کسی کو بھی منڈی کے سیزن کے بعد آپ آ جائیں, ٹھیک ہے, پورے سیزن میں سوشل میڈیا آپ کے سامنے تھا, ایسے ہی ہے, ٹرینڈنگ پہ کون تھا؟ ٹھیک ہے, آپ کا بھائی چل رہا تھا نا. میرے پاس بڑے سے بڑا ٹک ٹاکر, بڑے سے بڑا انفلوئنسر آیا منڈی میں جن کے ساتھ ویڈیوز ہیں. کیوں آ رہے ہیں؟ میں تو کسی کو نہیں بلا رہا, کیونکہ میں ٹرینڈنگ پہ جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ عزت دی. آپ ایمان سے مجھے ایک بات بتائیے گا, آپ تو آتے رہے ہیں, کراؤڈ کے حالات دیکھے تھے آپ نے؟ بالکل ایسے ہی ہے. تو میں اس چیز کو اوپر کیوں نہ فوکس کروں جو اللہ تعالیٰ مجھے نواز رہا ہے. میری امیدوں سے بڑھ کے بجائے میں اس ٹولے کو لے کے بیٹھا رہوں کہ جو میرے خلاف ہے وہ کریں نا. اس بار ابھی آپ کے چینل کے تھرو بتا رہا ہوں 20 گنا اوپر کروں گا. اگین میں پوچھ رہا ہوں, وہ لوگ دعوت میں موجود تھے, فارمرز کھانا کھا کے گئے ہیں, وہ موجود تھے, بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے. مزے کی بات بتاؤں, اینڈ میں جب معاملات ہوئے اس ٹائم بھی ان میں سے ایک آدھے بندے تھے, ایک دو بندے تھے. اچھا ہاں, دیکھیں ریفرنس سب کا ہوتا ہے بھائی. اور الزام کیا تھا؟ کیا الزام تھا؟ الزام تو یہ تھا کہ فائرنگ ہوئی ہے. فائرنگ ہوئی, حالانکہ فائرنگ تو نہیں ہوئی تھی, آتش بازی تھی. یار ہم کیوں کریں گے فائرنگ؟ ٹھیک ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے فائرنگ کرنے کی؟ لیکن آپ سے کہا ہے نا مت ڈھول بجوائیں, مت آتش بازی کریں, لوگوں کو موقع ملتا ہے. جہاں تک بات ہے اس سال 10 گنا بڑی کروں گا یار. اب تو ضد بن گئی ہے نا. 10 ان کو یہ لگا تھا کہ پریشرائز کروا کے وہ میری سپیڈ میں کمی لا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ میرے کام کی نوعیت کو کم کر. دیکھیں اب وہ جو کیٹل شو جو میں کرواتا ہوں, ڈیلفا ہوتا ہے نا, کبھی ڈیلفا اٹھا کے دیکھ لیں, کراؤڈ دیکھا ڈیلفا کا آپ نے؟ آپ مطلب آپ دیکھا ہوگا, بالکل دیکھتے ہیں. فاروق کیٹل کا کراؤڈ یاد ہے آپ کو؟ ایک سنگل فارمر یہ دعوت کرتا ہے, آندھی طوفان اولوں کے باوجود. آپ دیکھیں میرے ڈیرے کی 3 چھتیں, 3 شیڈز ہیں, پورا نیچے والا گراؤنڈ کوٹ موڑ تک ٹریفک جام تھی. ایسے ہی ہے, لوگوں کو ہم محبت کر رہے ہیں نا, کوئی کروائے نا اتنا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ دعوت
ایسی ہو شغل جاتی میں ہے, ہو جاتی ہے. پیسے لگتے ہیں. کسی نے اگر وہ انفارمیشن نکلوانی ہے, پورا کانٹریکٹ ہوا تھا جگنو مارکی والوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, ایکسپریس وے پہ, ان کے پاس جائیں میرا بل نکلوا لیں, پوچھ لیں کتنے بندوں کا سیٹ اپ تھا, کیا معاملات تھے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, پورا ایونٹ انہوں نے ڈیزائن کیا تھا. آپ ان سے پوچھ لیں. یہ تو لوگوں کے لیے چل رہا ہے نا, لوگوں کو یہ لگا کہ اس طرح سے کرنے سے اس کا مورال ڈاؤن ہوگا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا, اس کے معاملات اس طرح کے ہوں گے, یہ ڈر جائے گا یا یہ بے عزت ہو جائے گا. کیا بھائی, تھانے مردوں کے لیے بنے ہیں نا بھائی, کیا ہو گیا؟ ہاں, کوئی رولا نہیں الحمدللہ, نہ میرے اوپر کسی قسم کی, میرا ریکارڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی ایف آئی آر نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ان کا ریفرنس تھا, انہوں نے کروا دیا, ہمارا ریفرنس تھا, میں بندے پتہ لگ کے بات ختم. لیکن ایک خاص طبقہ ہے وہ جو کہتا ہے یہ تمہارا پتر ہے, ہمارا شاگرد ہے, یہ جو آج باتیں کرتا ہے اتنی, وہ تبھی وہیں پہ رہ گئے ہیں جہاں پہ وہ ہیں, اور اللہ پاک مجھے عزت دے رہا ہے کیونکہ میں ایسی کوئی بات نہیں کرتا. آپ کے اساتذہ میں کون کون ہے اس فیلڈ میں لے کر آنے والا, آپ کو کون ہے اس فیلڈ میں مجھے لے کے آنے والا میرے والد صاحب ہے, بس؟ وہ بھی اس طرح سے کہ ان کی سپورٹ میرے ساتھ تھی. ٹھیک ہے. نہیں, ایک ہوتا ہے نا کیٹل فارمنگ, اس فیلڈ دانت میں کی لے پہچان. کے آنے والے میرے وہ دوست ہیں جو ڈے فرسٹ سے لے کے ٹل ڈیٹ میرے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, جن میں سر فہرست نام اگر لوں, نام لیتا ہوں آج, ہاں. نعمت خان, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا, آپ نے دیکھا ہوگا سائے کی طرح وہ لڑکا میرے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, میرے بعض معاملات نقصہ پارٹنرشپ بھی ٹھیک ہے. ہے, اس فیلڈ میں لے کے آنے والا لڑکا میرا دوست ہے شراز بٹ, ٹھیک ہے, ڈے فرسٹ سے میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, میرے جتنے ایونٹس ہوتے ہیں سارے سب کچھ وہ برداشت کرتا جگنو مارکی والا. ٹھیک ہے, اس فیلڈ میں مجھے لے کے آنے والا, میرے ساتھ چلنے والا میرا دوست ہے حارث قادری, ٹھیک ہے, ڈے فرسٹ سے میرے ساتھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کے اور بہت سے نام ہیں, میں بھول گیا ہوں گا, ناراضگی بند نہیں بھولیں جو کہ اپنا, میرے ساتھ چل رہے ہیں, جنہوں نے آپ کو دانت کی پہچان کرائی. ایک منٹ جی, جواد پراچا ٹھیک ہے, حقیقتاً مجھے اس فیلڈ میں لانے والا لڑکا وہ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا, اور وہ لڑکا وہ ہے شوق داندادا کے نام سے, جس کا پیج وغیرہ چل رہا ہے, بڑا اچھا شوقین لڑکا ہے اچھا, شاید وہ ہے. مطلب یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی مورل سپورٹ نے, فزیکل سپورٹ نے, فائنینشیل سپورٹ فارمر نے, کوئی آپ کا اس طرح کے کوئی سنگل فارمر نہیں ہے. کوئی آپ ایون کہ جب میں نیا آیا تھا, مجھے ہر بندے نہیں, ہمارا سب سے بڑا رولا پتہ کیا ہے, آپ کسی بھی بزنس کو اٹھا کے دیکھ لینا, آپ اگر اس بزنس میں نہیں ہیں, آپ اس کی فیزیبلٹی لینے چلے جائیں نا, بھائی میں یہ کام کھولنا چاہ رہا ہوں, بندہ ٹھگ کہے گا اس سے بڑا نقصان والا کام کوئی نہیں ہے, مت کرو. اور بندہ کیا کہ اس میں نقصان ہے, کوئی بھی کام اٹھا لیں آپ, شو روم کا کام گاڑیوں کو اٹھا لیں, آپ ڈیری کا کام اٹھا لیں, آپ کیٹل فارمنگ اٹھا لیں, ایون آپ کپڑے کا اٹھا لیں, آپ ریسٹورنٹ کا اٹھا لیں, آپ مارکی کو کوئی بھی اٹھا لیں, عوام کہتی ہے بھائی یہ کدھر آ گیا. لوگ بھول گئے ہیں نا, رزق اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے بھائی, جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو ملنا ہے, اس کا ذریعہ آمدن آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آیا کہ آپ اس کو حلال طریقے میں اپنے تک لے کے آتے ہیں کہ حرام طریقے سے لے کے آتے ہیں. جب میں نے سٹارٹ لی فارمنگ, میں نے جتنے کیٹل فارمرز سے مشورہ کیا, ہر بندے نے بولا نقصان ہے, برباد, کیونکہ میں فائنینشلی اتنی کوئی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ نہیں ہے میرا کہ مجھے ہر بندے نے کہا نہیں جی مر جاؤ گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. لیکن میرا شوق اس لیول پہ جا رہا تھا, میرا جنون اتنا زیادہ تھا کہ میں نے اپنی جان سے عزیز ہے کہ ایک میرے پاس مہران گاڑی تھی, اچھا 1236 اس کا نمبر تھا, LEE, واہ, ٹھیک ہے, رات کو بھائی اس کو جو ہے نا سونے سے پہلے اس کے ٹائروں پہ لسر لگا کے کپڑا ڈال کے پھر سوتا تھا, واہ, ٹھیک ہو گیا. اس کو بیچا. مطلب مہران سے شروع ہوا یہ سفر پھر ہیں؟ سر سنیں, مہران سے ہونڈا 125 پہ آ گئے تھے نا. اچھا, جب میں نے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی, میں نے والد صاحب کو بولا, میں نے کہ یار میں اس کو کرنا چاہ رہا ہوں, تو انہوں نے کہا بیٹا بالکل ماشاءاللہ سے اچھا کام ہی کوئی نہیں ہو سکتا کہ تیرا دل کر رہا ہے. میں کہا لو جی بلے بلے ہوگی. میں کہا والد کے کہاں سپورٹ کافی ہے. میں نے کہا جی ابو جی تو پھر بسم اللہ کریں جی. انہوں نے کہا جی کب لانے ہیں جی. میں نے کہا جمعے کو لگتی ہے تو میل بنڈی. میں نے کہا بالکل لاؤ. میں نے کہا جی ابو جی پیسے, کہتے تو بیٹا گاڑی بیچو تو دان لے آؤ, قربانی دو نا اپنے شوق کے لیے. مجھے بھی تو پتہ لگے کہ میرے حلال کے پیسے ہیں, بڑے تھوڑے سے ہیں, کہ تو اس کو ضائع تو نہیں کر دے گا. مجھے بھی تو پتہ لگے کیونکہ وہ شروع سے میری دوسری گاڑی کے مخالف تھے. وہ میں اور والد صاحب ایک دو بندے ہوتے تھے, ہم دو گاڑی, انہوں نے کہا فائدہ نہیں, ایک رکھو, دونوں چلا لیا کریں. میں الگ, آپ کو پتہ نا اپنی ہونی چاہیے, وہ چکر چل رہا تھا اس ٹائم پہ نا. مہران بڑی ٹرینڈنگ میں تھی, باس کے نام سے. لو جی پیر کا دن تھا, جب بات ہوئی, منگل کو ایڈ لگایا, بدھ کو پاک ویل پہ گاڑی بیچی, 5,38,000 روپے کی. واہ, یاد ہے آج بھی, گواہ ہے میرے پاس اس چیز کے. میرے 5-6 دوست, میرے 2 کزن, 5 لاکھ ان کا نام بھی بھول گیا لینا اس پوڈ کاسٹ میں, وہ بھی ڈے فرسٹ کے میرے ساتھ تھے. ان کا بڑی پی ہے میرے ساتھ, ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں کچھ بھولا ہو تو وہ بھی ہے. ایک حمزہ رانا لڑکا, اس کو بھی بھول گیا تھا. نام سب کے اب اس لیے لے رہا ہوں کہ جن کے نہیں لوں گا وہ ناراض ہوں گے. اب ہوا اس طرح جی, بیچ دی وہ گاڑی. ٹھیک ہے, منڈی گئے, 4 جانور خریدے. پہلا جانور خریدا 90,000 روپے کا, یاد ہے آج بھی. دوسرا جانور خریدا 1,12,000 روپے کا. ٹھیک ہے. تیسرا جانور خریدا 1,05,000 روپے کا. اور چوتھا جانور خریدا 1,30,000 روپے کا. ٹھیک ہے. یہ 4 جانور خریدے, اور کچھ پیسے جو اوپر بچ گئے
ان سے ان کا کیونکہ کھلانا پلانا بھی تو ہے، وہ خرید کے جی میں نے گھر میں رکھ لیے، اپنے اسی گھر میں. اپنے اسی گھر میں. ایک آدھے جانور کا ایکسپیرینس میرا 2-3 سال پیچھے چل رہا تھا. ٹھیک ہے. وہ قربانی بیسڈ ہوتا تھا یا چلو بیچ بھی دیتے تھے، مطلب ایک آدھے جانور کی نو ہاؤ تھی. ٹھیک ہے. گھر میں ہی پال رہا تھا. میرے گھر میں الحمدللہ کافی ابھی بھی اسپیس اویلیبل ہے. ٹھیک وہ ہے. ابھی بھی میرا اسٹارٹ اپ والا پوائنٹ میرے پاس ہے. ٹھیک ہے. آج بھی مجھے 4-5 جانور گھر میں خود رکھنا پڑ جائے میں رکھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ رکھ لیے. تو پھر آہستہ آہستہ وہاں سے میں شروع ہوا اور پھر آپ کے سامنے ہے. اس سے پروفٹ کتنا کیا تھا وہ جو 4-4.5 لاکھ کے خریدے تھے سارے؟ یار اس ٹائم تو کیلکولیٹ ہے سچ نہیں کیا، بات دیکھ لیں. اس ٹائم میران بیچی تھی تو اللہ پاک نے ZX وہیں سے دی ہوئی ہے مجھے الحمدللہ. واہ واہ. مہران سے شروع ہونے والا سفر آج تقریباً 4-5 کروڑ کی گاڑی تک پہنچ چکا ہے. یار بات اس کے علاوہ آپ کی کروڑوں کی زمین بھی ہے. میں اس سوال کا جواب آپ کو پہلے دے چکا ہوں. جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو ملنا ہے. آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے. ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے. سوال لکھے تھے میں بس ختم کر رہا ہوں یہ سوال. اب نہیں آپ کریں، پورے کریں. آپ دیکھیں نہ خیر کافی ساری باتیں ہو گئی ہیں. آپ کریں. مجھے آپ کے کوئی جتنا آپ 20 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ کریں میں ایم ریڈی. اور سر کیمرے اتنے زیادہ نہیں ہوتے. اچھا مجھے بتائیں کہ سنا اس دفعہ کوئی کراچی کا بھی کوئی وزٹ مارنے لگے ہیں کوئی وہاں کا، چونکہ شوقین یہاں تک تو آتے ہیں. اور فتح جنگیوں کا چونکہ آپ لوگ تو خیر کراچی اس طرح نہیں جاتے نا. بالکل ایسی ہے. کیونکہ ہم تو منڈی کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں 20 دن 15 دن ہم لوگ وہاں رہتے ہیں. لوگ سب اٹھتے بیٹھتے ہیں. برہمن کا شوق وہ لوگ مطلب کرتے ہیں، اسلگر کا کرتے ہیں، سہیوال کا کرتے ہیں، بڑے بڑے بیل لے کر آتے ہیں اور بھرتے بھی ہیں پیسے. لیکن ایک خاص طبقہ ہے 20% لوگ ہیں جو فتح جنگی کا شوق وہاں کرنا چاہتے ہیں. اور اب شروع ہو گیا کافی. بلکہ ایک بھائی ہیں یاسر، ان کا تعلق ادھر سے ہی ہے. بلکہ ان کا تعلق ادھر سے، ان کی محترمہ کا تعلق ادھر سے ہے. ٹھیک ہے. تو وہ وسیلہ بنا اور یہاں سے لے کے جاتے ہیں وہ لوگ. بیٹھے پیچھے سے ہم نے کھانا انہیں کے پاس کھایا آخری. تو وہ لوگ بڑا کریز کر رہے ہیں. تو اب آپ کی لاسٹ دعوت میں کچھ لوگ کراچی سے بھی آئے ہوئے تھے یہاں پر. بالکل ایسے ہی اسپیشل آئے ہوئے تھے. وہ ٹرین سے آئے تھے، جہاز سے آئے تھے، مجھے نہیں پتا، لیکن وہ آئے ہوئے تھے. یہ شوق کا لیول ہے. تو اب آپ کا مجھے اڑتی ہوا کوئی سنائی دی ہے، کوئی آواز آئی ہے کہ آپ اس دفعہ کراچی کی پلان کریں. آپ کی کراچی والا جو سوال ہے اس میں سے میں آپ کو 2-3 چیزیں ریویل کر دیتا ہوں. پہلی تو یہ کہ مرشد کا ابھی تک کوئی بچہ نہیں بیچا ہوا. ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو کہا تھا ایک بکا ہے الحمدللہ. وہ کراچی جا رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ کسی حساب میں کراچی ڈلیوری ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن وہ آپ کو میں کچھ عرصے بعد، ابھی وہ چیزیں کچھ انڈر ڈسکشن چل رہی ہیں، ریویل نہیں کر سکتے. ہاں الحمدللہ میرے پاس کراچی کے فارمرز میں سے بہت سے فارمرز ایسے ہیں جو کہ فتح جنگی میں انٹرسٹڈ ہیں اور کلائنٹ بننے میں بھی انٹرسٹڈ ہیں. ایون کہ ابھی پچھلے ویک 2 کیٹل فارمرز میرے پاس ہو کے گئے ہیں. میری ان کے ساتھ ڈیلز چل بھی رہی ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2، کراچی میں آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کراچی کی مارکیٹ نہیں گئے. میں کراچی میں انشاءاللہ تعالی بہت جلد فروخ کیٹل کی برانچ کھولنے لگوں. مطلب وہاں پہ ایک اور سیٹ اپ بنے گا؟ وہاں پہ ایک اور سیٹ اپ صرف بنے فتح گا. جنگی ہوں گے وہاں پر؟ نہیں ادھر کیونکہ مارکیٹ کی چیز رکھنی چاہیے نا. وہاں کی ابھی ہوگی لیکن 90% زور فتح جنگی پہ ہوگا. ٹھیک ہے. ٹرائل بیسس پہ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے معاملات اپنے بھی سیدھے کرنے ہیں. ٹرائل بیسس پہ میں 20% ادھر کی. آپ جمیل میمن جائیں گے یا منڈی جائیں گے؟ سر میں انشاءاللہ تعالیٰ پراپر وہاں پہ فارم ڈیزائن کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ان کی جو جمیل میمن سوسائٹی ہے وہاں پہ میں فارم بناؤں گا. ٹھیک ہے. جس میں 80% میرا فوکس ہوگا فتح جنگی جانوروں کو پروموٹ کرنا، بیچنا، اس مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروانا. ٹھیک ہے. کراچی میں اگر یہ شوق چل رہا ہے نا، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، اس لیول کا دھنی نہیں جا رہا جس لیول کا دھنی یہاں پہ ہے. ایسے ہی ہے. A++ کوالٹی. جب پانی کا فرق پڑ جاتا ہے. پانی کا فرق نہیں یار محراب، مسئلہ یہ ہے کہ جب A++ کوالٹی کا جانور جب تک نہیں آئے گا نا تب تک لوگوں کو نہیں پتہ لگے گا کہ دھنی میں اور کیا ہے فرق کیا ہے. تو میں اس کوالٹی کا جانور ایکسپیرینس کروں گا لے جا کے. اور اس میں میری ڈسکشنز چل رہی ہے 2-4 بندوں کے ساتھ، کیونکہ آپ کو پتہ میں یہاں بیٹھ کے کراچی میں ایک فارم تو نہیں اون کر سکتا. وہیں کے لوکل کے ساتھ 3-4 مجھے جگہ سے آفرز ہیں. انہی کے ساتھ میری ڈسکشن چل رہی ہے. ان میں سے جون سا جس کے ساتھ میری کیمسٹری میچ کر گئی اس کو میں اوکے کروں گا اور میں اس کے ساتھ شیئر میں وہاں پہ جاؤں گا کراچی میں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ اچھی بات ہوگی آپ کے ساتھ. اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں کہ عموماً ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ میڈیا کی ہائپ کو استعمال کی مطلب جو کیا جاتا ہے، کہیں پر قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم نے کچھ غلط چیز کو جو چھپانا چاہیے تھا ہم نے دکھا دیا، کچھ چیز کو دکھانا چاہیے تھا اس کو نہیں دکھایا. تو آپ کو لگتا ہے میڈیا کا آپ نے فائدہ اٹھایا ہے؟ ہاں میڈیا کا مجھے بہت فائدہ ہے. ہمارے انٹرویوز کا کیا فائدہ ہوا؟ لائک ٹی فور تماشا کا یا دیگر چینلز کا کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ یار دیگر چینل کا مجھے بس جو فائدہ ہوا وہ یہ. اچھا چلیں یہاں پر آپ کو سوال ایک منٹ روک لوں ماضی ساتھ. ہماری ویڈیو سے بعد بائر آتا ہے بالکل آتا ہے. تو کچھ بائر مطلب اس طرح سے آتا ہے کہ ابھی نیا بائر فروخ کیٹل فارم ایک اسپیسیفک گروپ تک تھا پہلے نا. ٹھیک ہے. کہ مطلب لوگوں کو پتا تھا کہ فروخ کوئی بندہ ہے یا فروخ کیٹل فارم پہ کوئی جانور چل رہے ہیں. میڈیا کے تھرو میں یہ فائدہ ہوا کہ ہم صرف ہے ماس کمیونیکیشن میں انٹر ہو گئے اور ہمیں مطلب پورے پاکستان میں لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ بھائی اگر کسی نے اچھا فتح جنگی جانور لینا ہے تو اس کا پوائنٹ
فاروق کیٹل فارم ہے, جس طرح مصطفیٰ حنیف کے ولاگ کے بعد ایسا ہی ہے. مجھے بہت زیادہ کراچی کی سائڈ سے ٹھیک ہے. کسٹمر بھی پڑھا, سب کچھ ہوا, لوگوں کو پتہ لگ گیا نا کہ اگر ایسا آپ ہی نے ہے. پیسے بھرنے ہیں یا آپ نے کرنا ہے تو ریلائبل بندہ, جو کہ آپ کو پتہ ہے مین 2 نمبری ہر چیز میں بہت ہے, کہ ریلائبل بندہ ایک وہ بندہ جس کا انڈنٹی ڈیٹا ہے, جس کا پروفیشنل طریقے سے کام ہو رہا ہے, وہ ایک فارم بنا ہوا ہے وہاں پہ, اگر آپ نے یہ نسل لینی تو وہاں چلے جائیں, یہ فائدہ ہے. اس سے زیادہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے. مطلب کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ میراب نے بھیجا تو 20 لاکھ کا دان دے دو, ایسا تو کوئی چکر نہیں ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا مجھے بتائیں کہ مطلب کہ ہماری خلاف کمپین چلتی ہے کہ یار میڈیا کو نہ بلاؤ, منتیں بھی کرتے ہیں ہماری کہ آ کے انٹرویوز کر لو یا دکھا دو جانور ہمارے, تو اس میں کرنا چاہیے مشورے کے طور پہ بات کروں, جو کہ پوڈ کاسٹ تقریباً اینڈ ہوگی, اب ہماری دوستی یاری چل رہی ہے. آپ سے میری دوستی عرصے 2 سال ہوئے ہیں تقریباً, ہاں تقریباً, اور یہ بھی کہہ لیں کہ ایکسیڈنٹلی ہمارا آنا جانا ہوا, بالکل اور ایک اچھا رشتہ چل رہا ہے. بالکل میری طرف سے صرف جو سخت سوالات ہوتے ہیں یا ایک میڈیا کے جو میرا رولز ہیں, جس طرح آپ کے ڈیرے کے اپنے رولز ہیں کہ آپ نے جانور کو کیا کھلانا ہے, کیا پلانا ہے, آپ ایکسٹرا اس کو ڈوز نہیں دیتے, تو میں بھی اپنے کیمرے کو اتنی ڈوز دیتا ہوں جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے, یا اتنی ڈوز میں لیتا ہوں جتنی میں برداشت کر سکتا ہوں, یا میرا یوٹیوب کا چینل برداشت کر سکتا ہے. آئے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں کہ ٹھیک کام کر رہے ہیں, آپ میری فیور کریں گے, لیکن میں چاہتا ہوں فیور نہ کریں, آپ کھلے عام بات کریں. یار آپ بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں, آپ کا فوکس بالکل بھی ہلنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, جو آپ کا فوکس ہے بالکل ٹھیک جا رہے ہیں. مخالفت بڑھ رہی ہے نا, جی جی, اس کا مطلب ٹھیک جا رہے ہیں, مطلب کامیابی قریب ہے. جس دن مخالفت ختم ہو گئی نا, جی جی, جس دن لاتے کھینچنے والے نہ ہوئے نا, سمجھ جانا غلط ہو گیا. ٹھیک ہے. جتنی زیادہ بڑھتی جائے, جتنی آپ کی لیگ پولنگ ہو, اتنا خوش ہو, اللہ کا شکر ادا کرے کہ ٹھیک جا رہے ہیں. ایسے ہی, کیونکہ پاکستان میں انگلی تبھی ہوتی ہے جب انسان بہت اچھا جا رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, یہ ہمارے لوگوں کی ہاضمہ خراب ہے, سب کو معدے کا مسئلہ ایسا ہی ہے. لوگوں سے چیز ہضم, کسی کی ترقی, کسی کی کامیابی, کسی کا عروج یا کسی کے حالات بہتر ہونا ہمارے لوگوں سے ہضم نہیں ہوتے, تو پھر وہ اس کو نیگیٹو انرجی اپنی جو ہے ویسٹ کرتے ہیں, اور یہ سب نیگیٹیوٹی. اچھا ایک اور سوال, کس دن میں نے آپ کو کال کر کے یہ کہا ہو کہ یار فاروق بھائی یہ بندہ آ رہا ہے, اس کی رینج 35 سے 40 لاکھ ہے یا 10 سے 15 لاکھ ہے, اس میں سے 2 لاکھ آپ نے مجھے دینے ہیں, اس کو ویڑا بھی دینا ہے, ٹیکا بھی لگانا ہے, یا کبھی آپ کو یہ کہا ہو کہ یار اس کو بہت سستا کر کے دے, کبھی میں نے سفارش کی, ہمیشہ یہی فائٹ کیا ہے کہ بھجن آج تک نہ آپ نے اور نہ ہی کسی اور میڈیا سے ریلیٹڈ بندے, یہ سب کے بہاف میں بات کر رہا ہوں, وہ نیا یوٹیوبر شروع ہوئے ہیں, انہوں نے کوشش کی کہ کمیشن بیسڈ کام ہو. کمیشن بیس نہیں, مطلب اب میرا الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ مطلب کوئی بھی بات کرنے سے پہلے وہاں میں بندہ سوچتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے مطلب شروع میں بڑا پروموٹ کیا, کرتا ہوں آج بھی کرتا ہوں, کوئی نیا کوشش ہوئی, لیکن ان کو میں نے وہیں پہ روک دیا. میں نے کہا بھائی نہیں, تو ایسا چکر نہیں ہے, یہ چیزیں میرا آپ چھپتی نہیں ہے نا, اتنا سے تو وہ کہا ہے اتنے پیڈی کتنے کی چلی ہو, وہی چکر ہے. چونکہ 5 سال ہو گئے نا کام کرتے ہوئے ہم لوگوں کو, تو میں نے موبائل کے ساتھ بھی کام کیا ہے, کیمرہ کے ساتھ بھی کام کیا ہے, اور ایک اچھی آڈینس گین کی ہے. لوگ ہمارا سال بھر ویٹ کرتے ہیں, جس طرح آپ کے دروازے یا گیٹ کھلنے کا ویٹ کرتے ہیں کہ ہم نے بیل دیکھنا ہے, تو ہماری ویڈیوز کا بھی لوگ انتظار کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو میرا میسیج ہے کہ میں نے آج تک کسی کو کال کر کے یہ نہیں کہا کہ یار فلاں صاحب, فلاں مونچھوں والے صاحب, یا کلین شیو والے صاحب, یا بالوں والے صاحب ریٹ کم کر دیں, یا اس بھائی کو ٹیکا دے دیں, یا اس میں سے اتنا کمیشن مجھے دے دینا. میں یہ کام نہیں کرتا, میں اپنا حق معاوضہ رکھتا ہوں, چونکہ میں نے 8 بندوں سے ٹریول کرنا ہوتا ہے. جو جتنا سیٹ اپ لگا ہوا ہے, آپ نے بیل بیچ کے کبھی مجھے پیسے دیے؟ کبھی بھی نہیں دیے. تو پھر میں تقاضا کر سکتا ہوں آپ سے چھوٹا موٹا کسی چیز کا, کر سکتا ہوں نا اپنے کام کے اکارڈنگ, کر سکتے ہیں, کرتا ہوں نا ہمیشہ, اور ہماری لڑائی بھی ہوتی ہے, شغل میرا چلتا ہے ہمارا, وہ آف کیمرہ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ سر پوڈ کاسٹ سے ہٹ کے ایک سوال ویسے فلو میں نکل گیا, تو کر کوئی کچھ بھی نہیں سکتا. دیکھیں میری بات سنیں, ہر بندہ اپنا کھاتا ہے, اپنا کھاتا ہے. دوسری بات, جو رات دیں گے تو پھر جو رات قبر میں ہے نا, وہ باہر نہیں ہے, وہ باہر نہیں ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے سب کو 2 آنکھیں, 2 کان, 2 ہاتھ اور دماغ بھی دیا, دماغ اور لاتے دیے, اگر دماغ گھٹنوں میں برابر ہے, کوئی کسی کو کچھ نہیں کر سکتا, نہ آج تک ایسا کوئی پیدا ہوا ہے, نہ کبھی ہوگا. اگر انسان خود ہی ڈرپوک ہو تو پھر اس کے لیے 10 بدماش ہوں گے, ورنہ کوئی چکر نہیں ہوتا. الحمدللہ اتنا کسی ڈرنا چاہیے. باقی 2026 کی کلیکشن آپ کو فاروق بھائی دکھائیں گے. اگین قربانی کو آسان کرنے کے حوالے سے سر آپ بھی حلف لے لیں, جتنا ہو سکے گا جائز منافع رکھ کر, اپنی محنت نکال کر, اپنے لڑکوں کے اخراجات اپنے نکال کر, شوق بھی ڈیولپ ہوتا رہے, بزنس بھی ہوتا رہے. اور چونکہ یہ قربانی ہے, کچھ نہ کچھ ہمیں اینڈ پہ جا کے قبر میں بھی جواب دینا ہے, وہ مجھے بھی دینا ہے, آپ کو بھی دینا ہے. باقی دنیا داری چلتی رہتی ہے, آپ ہمیں سپورٹ کریں, سبسکرائب کریں. چونکہ اب وہ جیسے آپ نے کہا نا ماحول چینج ہو چکا ہوا ہے, تو اب وہ 2 مہینے والا کام رہا نہیں کہ میں جو ربیع الاول یا رمضان کے بعد شروع کروں گا اور اینڈ دی اینڈ آپ کو عید پر ختم ہوگا. یہ پورا سال چلنے والا سلسلہ ہے. اور ابھی تک کمنٹس میں کالس کے ذریعے لوگ کال میسج کر رہے ہیں, بھائی جان ہماری ریکویسٹ ہے ایک دفعہ شوق کروا دیں. ایک تو پنڈی والے شوق بہت کرتے ہیں, شوق کروا دیں, ان کو یہ لفظ ہے نا شوق کروا دیں. اب شوق کے لیے آپ کو پتہ ہے اتنا بھاگنا پڑتا ہے دومیل تک, اور دومیل نہیں تو پھر یہ چکوال پٹی بھاگنی پڑتی ہے, یہاں آنا پڑتا ہے. تو انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا آپ کے لیے ویڈیوز بناتے رہیں گے. کچھ آخری میسج اپنے چاہنے والوں کو
کسی کو مشورہ دینا چاہتے ہیں کوئی؟ ہاں مشورہ دینا چاہتے ہیں کسی فارمر کو مشورہ، کسی فارمر کو یا سب کو؟ اوور آل یہ مشورہ دینا چاہتے ہیں بھائی، اللہ پاک کا بہت کرم ہے الحمدللہ، جو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر رہے ہیں وہ لوگوں کے لیے بھی مشورہ ہے. ٹھیک ہے. نیگیٹیوٹی کی طرف مت فوکس کریں، بی پازیٹیو، کسی کے راستے میں روڑے مت اٹکائیں. اللہ تعالیٰ کی ذات جس کو نواز رہی ہے، چاہے وہ دولت ہو چاہے وہ عزت ہو، تو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں نئی ہرڈل ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ غلط ہے. ایک متھا اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس بندے پہ مہربانی ہے. وہ آپ کے روکنے سے رک نہیں سکتی، وہ آپ کی کوششوں سے گھٹ نہیں سکتی. تو مہربانی کر کے توبہ کریں، اللہ سے ڈریں اور توبہ کریں. کسی سے خار کھاتے ہیں؟ میں وہ کھاتا تھا سب سے، اب نہیں کھاتا، اب چینج ہو گیا ہوں. اب آپ نے دیکھا ہوگا اب ریلیکس ہو گئے، اب صبر آ گیا نا اللہ کی طرف سے، میرا اب سیکھ لیا سارا، سمجھ آ گئی ہے کہ فوکس کس سائڈ پہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب فوکس اس سائڈ پہ کرنا ہے جو فاروق کو فالو کر رہے ہیں، جو فاروق کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، جو فاروق کے لیے اپنا ٹائم نکال رہے ہیں، ان پہ فوکس کرنا ہے نا. بس آخری ایک ریکویسٹ ہے کہ کوئی 2-4 لاکھ 5 لاکھ بھی لے کر آتا ہے تو اس کو دیتا ہوں. ہاں بس بڑا بڑا دے کے بھیجیں. ابھی بھی کسی نے لینا آج دے دوں گا. ٹھیک ہے. دوندا ہونا چاہیے، کھیرا نہ پاؤ تو اسے حال ہے جو. تو کھیرا تو عید پہ دوندا ہی ہوگا نا برو. اچھا ابھی لگ جائے عید پہ کیا ہوگا. پر بھائی آخری سوال ہے میرا، میں بھول گیا تھا یہ سوال، کہ منڈی ہم لوگ عرصے سے ہی جا رہے ہیں، باٹا بھی جاتے ہیں، دومیل بھی جاتے ہیں، پھر لوکل منڈیاں بھی لگتی ہیں قریب، وہاں پہ بھی جاتے ہیں. جو کریز اس سال دیکھنے کو ملا بھاٹا منڈی میں فروخت کیٹل، ایسے کیٹل ڈیرا لجپال پر، مطلب کہ وہ جو ایک حصہ تھا، اس کے علاوہ تو خیر وی آئی پی وہاں پہ لگا ہی نہیں نا. بالکل ایسے ایک لگا، آپ ہی لوگوں کا لگا. اور وی آئی پی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مطلب کہ آڈینس کا رش تھا کوئی، مطلب کہ باقی منڈیاں بھی، مجھے بات کرنے میں کوئی دہرائی نہیں ہے کہ لوگ کہیں گے کہ شاید کہ 12 میں بھی تھا، بہت رش تھا، لیکن وہاں پر 30 تھا فارمر، 30 فارمرز کی آڈینس تھی وہاں پر، آپ کی ایک کلے کی آڈینس تھی. تو اتنے شوق کو، اس فیم کو، اس پیار کو کیا کہیں گے؟ یار سب سے پہلے تو میں ایک ہی کام اس عوض میں بیل مہنگا تو نہیں بیچا نا اس فیم کے چکر میں، شوق کے چکر میں، لائٹوں کے چکر میں؟ سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اتنے سب کچھ کا مجھے خود 1% بھی آئیڈیا نہیں تھا. بارش ہو گئی آپ کے مین ایونٹ والے دن، تو مطلب آئیڈیا اس مین ایونٹ پہ بھی، دیرے والے پہ بھی بارش ہوئی، وہاں والے پہ بھی بارش ہوئی، لیکن الحمدللہ اتنا عوام کا پیار صحیح ہے، اس سب نے نا میرا ایک بہت بڑا فائدہ کر دیا. ٹھیک ہے. اور وہ یہ کر دیا، جو میری انرجی نیگیٹیوٹی کی طرف ویسٹ ہو رہی تھی نا، وہ سائڈ ہی ختم کر دی. ٹھیک. اب میرا فوکس صرف ان لوگوں پہ ہے. آپ آتے تھے نا، آپ کے سامنے معاملات ہوتے تھے یار، جو اپنا مطلب اپنی جیب سے ہی خرچہ کر کے آ رہا نا، میں تو کسی کو آنے کے پیسے نہیں دے رہا، یا کوئی پیٹرول کے نہیں دے رہا، یا کوئی مفت کے جانور نہیں بانٹ رہا. ایسے ہی ہے. جو لوگ اپنے ٹائم نکال کے اپنی بچوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ میرے پاس آ رہے ہیں، اتنی عزت دے رہے ہیں، میں سے پکچرز کھنچوا رہے ہیں، مطلب ملنے کے لیے آ رہے ہیں، تو یار میرا فوکس ان کی طرف ہے. ٹھیک ہے. میرے لیے وہی اہم ہے، وہی میری آج سے فرسٹ پرائیورٹی میں ہے. اور اللہ کا بہت شکر ادا کروں گا کہ میں شاید اس عزت کے قابل نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنا آخری حد تک اس کو برقرار رکھنے کی کوشش رکھوں گا. مقابلہ کریں گے آپ؟ مطلب کہنے کا نہیں، کوئی مقابلہ نہیں. دیکھیں میرا کسی سے مقابلہ نہیں ہے، میں چھوٹا سا بندہ ہوں، میں کسی سے کیا مقابلہ کروں گا یار. مجھے میرا ساتھ الحمدللہ، میں اللہ تعالیٰ مجھے جو چاہیے ہوتا ہے میں اپنے اللہ سے مانگتا ہوں. واہ. اللہ تعالیٰ مجھے دے دیتا تو میں کیوں کسی سے مقابلہ کروں؟ دیکھیں میرا ڈائریکٹ مالکوں کے ساتھ رابطہ ہے نا. اچھا الحمدللہ. میں کیوں ذریعوں کی طرف جاؤں یا ان کی طرف جاؤں، جب میں مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا آپشن ہے میرے پاس کہ میں ڈائریکٹ اپنے اللہ سے مجھے جو ملتا ہے میں اپنے ڈائریکٹ اللہ سے مانگتا ہوں. صحیح. اور میں آگے بھی یہی رکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ دے رہا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر الحمدللہ. نہ کسی انسان کی اتنی مجال ہے کہ وہ میرا کچھ بگاڑ سکے یا سنوار سکے. ایک ہی ذات ہے کرنے والی، وہ اللہ کی ذات. میرا توکل بڑا اسٹرانگ ہے، میں ادھر راضی ہوں. اللہ پاک ہمیشہ معاملات سارا بنائے رکھے. آمین آمین. تھینک یو. آخری سوال ہے میرا، آخری سوال نکلتے جائیں گے، ختم نہیں ہوگا. مجھے بتائیں، منڈی میں جو بیل ملتا ہے اس بیل میں اور آپ کے ڈیرے والے بیل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ منڈی میں بھی تمہارے ڈیرے کے بتائے 26 جانور بیچے. نہیں. ہاں. جو اور بیل فتنگی کھڑے ہوتے ہیں ان بیلوں میں اور آپ کے بیل میں کیا فرق ہے؟ وہ تو 7-8 لاکھ کا بھی دیتے تھے، آپ لوگ 15-20 لاکھ سے کم نہیں دیتے. نہیں، فرق ہوتا ہے نا. کیا فرق ہوتا ہے؟ وہی فرق ہوتا ہے. آج آپ کون سی گاڑی میں ہیں؟ میں آلٹو میں ہوں. ٹھیک ہو. گاڑیوں کو کمپیریزن نہیں کرنا آپ نے. کس میں؟ پھر آپ مرسیڈیز کا ذکر لیں گے. آپ نہیں. اب میں ایک میری بات سنو، چلیں گاڑی سے ہٹ گئے. جس کیمرے سے آج آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، جی، اس کیمرے میں اور ایک موبائل کا کیمرہ جو ہے، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. سر میٹ کا ذکر ہو رہا ہے، میٹ کی بات ہو رہی ہے، چمڑی کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں اس کی پروگرس میں اور اس کی پروگرس میں بھی تو فرق ہے. قربانی کے جانور کی پہلی شرط کیا ہے؟ دوندا ہونا چاہیے. اس کے بعد حلال ہونا چاہیے.
شرائط بتائیں. خوبصورت ہونا چاہیے, خوبصورتی ہے, بہت خوبصورت ہونا چاہیے, خوبصورتی ہے, آپ کی رینج کے حساب سے خوبصورت ہونا چاہیے, آپ کی رینج کے حساب سے خوبصورت ہونا خوبصورتی چاہیے. کے آپ کتنے پیسے لیتے ہیں؟ 20 لاکھ 25 لاکھ؟ خوبصورتی کے میں چارج نہیں کرتا. پھر سنیں, یہ ریٹ مارکیٹ کا ہوتا ہے, میرے کہنے سے جانور نے آپ نے کیا اپنے ایسا ڈالا؟ پھر میں نے اپنا ایسا یہ ڈالا, میں اس کو آرگینک خوراک پہ پال رہا ہوں. میں نے اس میں یہ حصہ ڈالا شیر کا گوشت کھلا رہے ہیں, یہی پلائی جو کہ میں مہینے کی 45,000 روپے لگا کے جانور تیار کر رہا ہوں, وہی پلائی اگر آپ شارٹ کٹ میں جائیں گے, آخری 4 مہینے آپ اس کو جا کے صرف آپ وہ ڈالیں جو کہ انگریڈینٹ اس کی صحت کے لیے اور کھانے والے کی صحت کے لیے شدید نقصان دہ ہیں, وہ جانور آپ ایک طرف وہ جانور تیار ہو رہا لاکھ روپے میں سال کا, ایک طرف وہ جانور تیار ہو رہا 4.5 لاکھ روپے. سب کچھ ہوتا ہے یہاں پہ, کون نہیں کر رہا؟ آپ بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. آج تک حلف دے تو نہیں کی. 4.5 لاکھ روپے خرچہ ہے. سن چھوٹن ساری بات, یہ ساتھ بیٹھے میں وینڈر جن سے میرا دینے کا سامان آ رہا ہے, جا کے بل دیکھ لیں, ان کے پاس سب کے پڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, دیکھ دیکھ لیں نا, وہ آپ کو بتائیں گے نا. میں کوئی اپنے گھر سے تو لے کے آ نہیں رہا, یا میں نے گھر میں تو اپنا وہ سیٹ اپ آپ لگایا کہنے کا مقصد ہے آپ کا بیل سال کا 10 لاکھ کا تیار ہوتا ہے. میرا بیل کے اوپر 5.5 لاکھ روپے میرا خود کا خرچہ ہے. یہ بڑا چھوٹا مکس ہے. کاسٹ کے علاوہ اس ایوریج آپ کاسٹ بتا رہے ہیں, ایوریج بتا رہا ہوں, پر اینیمل پہ ڈیوائڈ مطلب اس سال پھر ہمیں مرشد کا بچہ اگر 2 سال کا ہے تو مطلب کہ 10 لاکھ کے قریب ملے مرشد گا. کا بچہ اگر 2 سال کا ہے تو 5.5 لاکھ کا فائنل ایئر کی تیاری کا میرا خرچہ ہے, ٹھیک ہے, جو کہ 45,000 روپے, آلموسٹ 45-50,000 روپے مہینے کا خرچہ آ رہا ہے. اس سے پچھلا یہ نہیں آپ سے جھوٹ بولوں گا کہ اسے جو پچھلے سال کا ہے وہ بھی اتنا ہی ہے, کیونکہ جب وہ گروئنگ ایج میں ہوتا ہے اس کی خوراک کم ہوتی ہے. 15 سے 17,000 روپے میرا مہینے کا خرچہ آتا ہے اس کے اوپر. مطلب کہ 10 کے آس پاس ملے گا بیل ہمیں, 10 کے آس پاس کے 10 70 بھی ملے گا آپ کو. 70 بھی ملے اب گا. ایک چیز اگر 4 فٹ پہ کھڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہو گیا, اور اسی کے ساتھ دوسری چیز 8.5 فٹ پہ کھڑی ہوئی ہے, تو obvious سی بات ہے دونوں کے ریٹ میں تو فرق ہوگا. میں کہہ رہا ہوں ویٹ کا بھی ریٹ ہوگا نا, ہائٹ کا بھی ریٹ ہوگا, میری خوبصورتی کے بھی پیسے ہوں گے. قربانی وزن والا, میری بات سنیں, میٹ کا کام تو نہیں کر رہے نا قربانی. وزن بھی ہوگا, عددن بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا. اب میں فارمنگ میں ایک اپنے اس میں نا, کیونکہ میرے آپ کو پتہ ہے بریڈنگ سیٹ اپ ہے الحمدللہ, گھر کی جتنی بھی فیمیل جو وچھیاں میری تیار ہو رہی ہیں ان میں سے میں نے کوئی نہیں بیچی. ٹھیک ہے, کچھ اب بیچنے کا ارادہ ہے, اگر کوئی اچھا سمجھدار بندہ آیا تو دیں گے. ٹھیک ہے, اب میں اس کو ایک لمٹ میں لے کے چل سکتا ہوں. اب میں سلاٹرنگ کی طرف موو ہونے لگا. ٹھیک ہے, جو اب ظاہر سی بات ہے سارے ہی رزلٹ ہمارے بھی کامیاب نہیں ہوتے. ایسے ہی ہے, یہ نہیں ہے کہ اگر مرشد کے بچے ہیں تو 50 بچے نکلے تو 50 کے 50 مرشد بن گئے, نہیں. ایسے ہی مرشد کے بچے بھائی 10 کوئی ایسے ہوں گے جو مرشد کلاس میں ہوں والی گے, کریکٹرسٹکس لے کے آ رہے ہیں, 10 ایسے ہوں گے اس سے تھوڑے کم ہوں گے, 10 ایسے ہوں گے جو بالکل کسی کام کے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ ہے نا, اگر ساری اچھائیاں اور ساری بلڈ لائن میری طرف آنا شروع ہوگی تو میرا اس سوال کرنے کا مقصد تھا کہ خوبصورتی کے 30 لاکھ تو نہیں مانگیں گے نا. اب جو میں میٹ والے کرائٹیریا میں آ رہا ہوں نا, اس پہ میں تول پہ دوں گا. ٹھیک ہے, انہی جانوروں کے بچے ہوں گے. مرشد کے بچہ تول کے بکے گا, مرشد ہوگا تو اس کا بچہ بکے گا نا بھائی. مرشد جا چکا ہے, نہیں میں کہہ رہا ہوں اس کے بچے بھی تول کے بکیں گے. اس کے بچے تول کے کیسے بک سکتے ہیں, وہ تو میٹ کا کام ہے برو. نہیں آپ نے کہا نا کہ جو سلاٹرنگ کا کام جو میں کر رہا ہوں اس کے لیے الگ چیز تیار کریں گے. اس کے لیے انہی میں سے جو قربانی کے کرائٹیریا پہ جانور فٹ نہیں آ رہا, خوبصورتی پہ پورا نہیں آ رہا یا اس لیول پر نہیں جا رہا, آپ اس کو تول کے بیل دیں گے. آپ تول کے دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لوگ لیتے ہیں تول کے. بالکل لیں. اب میری بات سنیں نا, آپ کی رینج کتنی تھی؟ میری 230 240 250 قربانی کا جانور ملا نا, الحمدللہ ملا, اور بہت خوبصورت ملا. بالکل بہت خوبصورت ملا. اس رینج کے جو جانور تھے, ٹھیک ہے, آپ نے ان میں سے دیکھا ہوگا. اب ایک چیز اگر مثال کے طور پہ فارم پہ کھڑی ہوئی ہے, مجھے 2 منٹ کے لیے آپ مجھے سائڈ پہ کر دیں, کوئی بھی فارم ایکس وائی زیڈ زوم کر لیں, اس پہ جو بھی مین ان کے نومینیٹڈ 5 جانور ہیں, آپ ان میں سے کسی کے خریدار بن سکتے تھے. 2.5 لاکھ روپے میں آپ کو وہ جانور تو نہیں ملنا تھا. ٹھیک ہے, مطلب آپ کو بھی یہ چیز سمجھ آ رہی تھی, لاجک بن رہی تھی نا, کہ ہر چیز کا ریٹ الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ جو جانور ہوتے ہیں ان میں 2.5 لاکھ والا بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ان میں 20 لاکھ والا بھی ہے. ٹھیک ہے, جانور میں فرق ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ان کا ریٹ نکلتا ہے. چلیں اس کے اوپر اگین فرق نکال لیں گے ہم لوگ, جب دل کرے. سپورٹ کریں, سبسکرائب کریں. اگین آپ کے ٹائم کا شکریہ, بہت یونیک. اور میرے خیال سے پہلی پوڈ کاسٹ آپ کس طرح ہوئی ہوگی؟ ہاں, آپ کے ساتھ اس سے پہلے بھی آپ کی پوڈ کاسٹیں ہوئی ہیں ویسے میں دیکھی ہیں. آپ کے ساتھ پہلی ہے. اچھا میرے ساتھ پہلی ہے, ویسی پوڈ کاسٹیں آپ کی ہوئی ہیں نا؟ ہاں, ہو بھی رہی ہیں, اور کچھ آگے لائن اپ اسکیجول میں بھی انشاءاللہ ہوگی. نہیں اچھا, ضرور دیں جی, پوڈ کاسٹ ضرور دیں تاکہ لوگوں کو انفارمیشن پہنچے, کچھ انٹرٹین ہو جائے لوگ. آپ کے چینل کے تھرو ایک اور اناؤنسمنٹ بھی کرنے لگے, کیونکہ بہت سے لوگ مجھے دیکھا دیکھی فارمنگ کے بزنس میں آ رہے ہیں, اور بہت زیادہ آ رہے ہیں, بہت زیادہ آ رہے ہیں. ایک بندہ تو باقاعدہ مجھے اس نے یہ کہا ہے کہ فارمرز کو چھوڑیں, ہم آپ کی ویڈیو ہم نے دیکھی ہے جس میں فاروق بھائی نے کیا ہے, میں نے 1 کروڑ 10 لاکھ روپے کا ویڑا بیچا ہے, تو میں دبئی سے سارا بزنس کلوز کر آ کے میں ویڑے لے آیا ہوں,
اور बेचारे के सारे वैडे अभी तक खड़े हैं. और मैं ले लेता हूँ, मुझे भी दिखा दे अगर अच्छे हो मैं ले नहीं लूंगा। नहीं लेकर आए ना, अच्छा उन्होंने परचेजिंग भी खुद ही किया ना, मैं देख कर आया हूँ, मैं वीडियो भी करके आया हूँ. तो उन्होंने मेरा भी आपकी वीडियो देखी थी, मैंने कहा मैंने आपको तो नहीं कहा था कि आप सबसे बेच पहले कर तो आए. आप उस भाई को मेरे से मिलवाएं, हाँ जिस हद तक हो सका हाँ. मैं उनका साथ तो वो दूंगा। सारा कुछ बिजनेस क्लोज करके, बल्कि टिश्यू पेपर के डब्बे तक वहां से अपने ऑफिस से उठा के ले आए, सब कुछ ले आए पाकिस्तान. यार अब उसमें मैं चक्कर ये फार्मिंग चल रहा है करूंगा. कि इस तरह नहीं लोग होता, सीखना अपने पड़ता है. मर्जी के पॉइंट उठा लेते हैं, लोग डार्क साइड की तरफ जाते ही नहीं है। नहीं जाते. अब मैंने ये इनिशिएटिव लिया क्योंकि काफ़ी लोगों को उस तरह नुकसान भी हुआ है, काफ़ी लोगों की उम्मीदों पे पूरा नहीं आ रहा, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा अगर फार्मिंग करनी है तो कैसे करनी कैसे है। करना. अब जाहिर सी बात है मैं एक ही एक बंदा हूँ, कितनी कॉल्स दिन में मैं ले लूँगा या ऐसे ही। कितने लोगों को मैं एंटरटेन कर लूँगा। ठीक है. उस सब को कवर अप करने के लिए मैंने फारूक कैटल फार्म के नाम से एक ही हमारा यूट्यूब चैनल बनाया है। ओके. उस चैनल को ओके. लेके हम चल रहे हैं। माशाल्लाह. उसमें मैं लेमैन से लेके ठीक है. एक पीक के फार्मर बनने तक की जो बीच में कॉम्प्लिकेशन स्टेप्स, कैसे फार्मिंग करनी है, ठीक है. किन चीज़ों पे फोकस करना है, ख़रीदते टाइम, बेचते टाइम, रखना कैसे है, खिलाना कैसे है, सब कुछ बताएंगे, दिखाएंगे भी, बताएंगे भी. दिखाऊंगा। अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे करूँगा। अगर आज हो ना कल ना हो ना, अगर मेरे ही सिखाया हुआ कोई बंदा कल को मेरी जगह पे आएगा तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। खुशी होगी. तो इंशाल्लाह। किस नाम से आपका चैनल? फारूक कैटल फार्म के नाम से। फारूक कैटल फार्म वन गया है वो वही वाला, या यूट्यूब पे नया है? फारूक कैटल फार्म, फारूक कैटल फार्म सिंगल ही है. फारूक कैटल फार्म, सिंगल ही है, फारूक कैटल फार्म के नाम से है। मुर्शिद की उसपे तस्वीर लगी? हमारा लोगो जो है लगा हुआ है फारूक कैटल का। ठीक है. और उस पे ऑब्वियस सी बात है जो भी आगे व्लॉग्स आएंगे उसमें मेरी शक्ल तो होगी ना, फेस। हाँ बस ठीक है, आपको पता लग उसमें जाएगा. आप देख तो लीजिएगा, जाएं, जाके सब्सक्राइब करें फारूक भाई को, और उस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लंबे और व्लॉग्स दूसरी हुआ बात, करेंगे. हाँ पूरी डिटेल व्लॉग होगा। मेरी जो कलेक्शन है, मेरे जो जानवर है, इवन के मैं उसमें परचेजिंग को भी लाइव करूंगा। अच्छा. कि आज घर से लेके जो जानवर खरीदने तक कितने का लिया, लोगों के सामने क्रिस्टल क्लियर होगा। ताकि क्या टेंशन ना खर्चा आ रहा है सब कुछ सामने होगा, कितने का वाह, बिक रहा है वो भी सामने कर दूंगा। मतलब कि रजब भट्ट बनने लगे हैं आप? नहीं यार, वो भी तो यही करते हैं ना, सुबह से निकलता है शाम तक सारी चीजें दिखाता है. यार वो और चीज है ना। अच्छा. मैं बिजनेस सिखा रहा हूँ लोगों को यार। अच्छा अब बिजनेस आप किसके साथ किसको जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? मैं बिजनेस आपको सिखा रहा हूँ कि इस फार्मिंग के बिजनेस को अगर आपने करना है हाँ. तो आप कैसे कर सकते हैं। और मेरी इतनी गारंटी है, अगर मेरे उन की पॉइंट्स को लेके कोई भी स्टार्ट करेगा तो वो नुकसान में नहीं इंशाल्लाह जाएगा। Good. अल्लाह की तरफ से लिखा हो जानदार बात चीज है, मतलब जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, तो अलग बात है। लेकिन जो उन की पॉइंट्स को पिक करेगा उनको जो है फायदा होगा, और वो फार्मिंग कर सकते हैं। कमेंट्स के थ्रू आप हमें अपनी राय देंगे, अपने सवाल पूछेंगे, जो सवाल हुआ बताने जो ज्यादा सवाल उसके ऊपर उसके ऊपर हम वीडियो बना के डाला करेंगे। तो ये मैं कर सकता हूँ, बजाय इसके कि मेरे पर्सनल वन टू वन आके बंदा आए या मतलब वो मिले नहीं या हो कॉल करे, नहीं हो सकता। सकता। तो उसमें उस वीडियो के थ्रू आप अपना फायदा लें, और मेरी उस चैनल को बनाने की हर गेज वो जो है अर्निंग वाला, वो अर्निंग नहीं है भाई। ठीक है। अल्लाह का बहुत करम है मेरे पे, मुझे इन चीज़ों की नहीं ज़रूरत अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो सिर्फ लोगों के फ़ायदे के लिए और फलाह के लिए काम में एक इनिशिएटिव लेने लगा। चलें, थैंक यू सो मच जी, कीप सपोर्टिंग। फारूक कैटल फार्म को भी सब्सक्राइब करें, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, और T4 तमाशा को अगर किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, नहीं किया हुआ तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। अगेन किसी अच्छे मोड़ के साथ, किसी अच्छी बात के साथ, किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर होऊंगा। पॉडकास्ट 1.5 साल बाद शुरू किया और इंशाल्लाह उसको उसी लेवल तक दोबारा लेके जाना है जहाँ पर आपके पास छोड़ा था मैंने। सो थैंक यू सो मच अगेन जी, आपकी टीम का आपका शुक्रिया। अब हम नमकीन बांटते हैं और लोगों को छोड़ते हैं अधूरा। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।